السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے وہ اس کمال سے کھیلا۔ ناول کی رائٹر ہیں دلشاد نسیم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ گو کہ اس گھر میں کل 6 افراد ہی تھے، لیکن ان 6 لوگوں نے مل کر گھر کو کوئی کلب یا محض مل بیٹھنے اور بھپتیاں کسنے کی جگہ بنا رکھی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے کسی چچا یا پھپھو کی بیٹی یا بیٹے کے دل میں اچانک ان کی یاد کروٹیں لینے لگتی تھی اور وہ آن موجود ہوتا۔ گھر کے سربراہ دادا جان تھے، جن کے پاس علم کا وہ خزینہ تھا جس کا کوئی ساحل نہیں تھا، جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ہر مشکل ان کے آگے پانی ہو جاتی۔ ایک بار جمیل نے رٹتے رٹتے تنگ آ کر جب دادا جان سے ایک شعر کا مطلب پوچھا تو دادا جان نے چہرے پر شفیق مسکراہٹ سجا کر پہلے تو اس کو قریب بلایا، پھر ارشاد کیا، میاں ایک تو تم لوگوں نے اشعار جیسی نازک شے کو نصاب میں داخل کر کے اس کو ثقیل ہی نہیں غیر دلچسپ بھی بنا دیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ شاعروں سے طویل شب فراق بھی نپوا لی۔ وہ تو شکر کہو کہ اس کو الجبرا یا ریاضی کے مضمون میں شامل نہ کر دیا گیا۔ خیر آپ ہمیں شعر کا مطلب بتائیں۔ آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ شاعر کہتا ہے کبھی اس نے صبا کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگایا ہے اور کبھی مہتاب کی گردن میں باہیں ڈال دی ہیں۔ یہ تو کوئی مشکل شعر نہیں تھا۔ ہم نے تو جناب میر غالب اقبال اور بس رہنے دیجئے قبلہ و کعبہ دادا حضور۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب جمیل غیر نصابی دلچسپیوں میں سرگرم تھا اور نصاب سے دلچسپی نوخیر بیچارے قسم کے لوگوں کو ہوا کرتی ہے، بقول جمیل جن میں کسی دوسرے میدان میں پاؤں جمانے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ وہ کتابوں، وہ بھی کورس کی کتابوں سے دل لگا لیتے ہیں۔ ایک ابو تھے جن کو آفس سے آ کر صرف و صرف اپنے یار دوستوں سے غرض ہوتی۔ امی بلڈ پریشر کی مریضہ اور امکان تو یہ تھا کہ امی کا بلڈ پریشر ابو کا ہی مرہون منت تھا۔ ان کی کج ادائیاں وہ جوانی کے وقت سے جھیلتی آئی تھیں اور اب سہ سہ کر وہ بارود قسم کی کوئی شے بن چکی تھیں۔ ذرا ذرا سی بات پر گرم ہو جاتی، نتیجہ ہائی بلڈ پریشر اور آخر کار الڈامٹ کی گولی۔ لیکن تابندہ، رخشندہ اور جمیل بے نیازی کا اعلیٰ شہکار تھے۔ انہیں تو ساری باتیں انجوائے کرنے سے غرض تھی۔ حد تو یہ ہے کہ امی کی بیماری بھی ابو سے بے پناہ محبت کی علامت سمجھی جاتی۔ وقت بے وقت ابو کو جتایا جاتا، امی کو غصہ کرنے کے فعل سے روکا جاتا۔ امی کو یہ فضول روک ٹوک ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے غصہ بھی نہیں کر سکتا۔ ابو کبھی کبھی دلار سے کہتے، میڈم غصہ صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ امی کا پارہ 180 اور 90 سے 200 اور 110 تک ہو جاتا۔ آنکھیں سرخ اور چہرہ تنا تنا سا لگنے لگتا۔ دادا جان ایسے میں ضرور کہہ جاتے، اگر کسی خوبصورت لڑکی کو عین عالم شباب میں بلڈ پریشر کے دورے پڑیں تو یقیناً وہ اور خوبصورت ہو جایا کرے۔ گلابی آنکھیں اور چہرہ شہابی، مگر قدرت کو اسے دو آچا کرنا مقصود ہی کب ہے؟ امی کے غصے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مس تابندہ آفتاب کالج میں لیکچرر تھی اور مس رخشندہ آفتاب ہائی اسکول میں ٹیچر۔ صبح 7:30 بجے تابندہ کو کالج کے لیے چلے جانا ہوتا اور دوپہر کے 11 بجے ہوتے کہ رخشندہ سارے گھر میں ادھم مچانے لگتی، اور اس لڑکی کو تو صبح 6 بجے اٹھا دو تو بھی اسکول سے دیر ہو جاتی، اور اگر وہ معصوم 9 بجے سو کر اٹھتی تو بھی جمیل کالج چلا جاتا اور امی کو 200 گز پر بنا ہوا یہ مکان بھی بھاڑ سا لگنے لگتا۔ لے دے کر دادا رہ جاتے تو وہ بھی اپنے کمرے میں محدود رہتے۔ ان دنوں جب ناز اس کے ماموں کی بیٹی رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی بہت مزیدار دن تھے۔ صبح سے لے کر شام تک تفریحی مقامات گھمائے جاتے اور پھر سیر ہوتی۔ لڑکیوں کبھی تو سلائی کڑھائی کی طرف بھی منہ کر لیا کرو۔ امی کے اپنے مسائل تھے۔ ان کا خیال تھا جس طرح وہ اپنے جہیز میں اپنے ہاتھ سے کڑھی ہوئی چادریں اور تکیے کے غلاف لے کر آئی تھیں، اس پر بھی دادی حضور نے ماتھے پر انگن سلوٹیں ڈال کر کہا تھا، یہ کون سا کمال ہے؟ اور یہ لڑکیاں سیدھی قمیص سینے کے بعد سمجھتی ہیں کہ بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ اس پر قائلوں نے نہ کندھے کی چٹائی کا تنٹا رکھا، نہ پلیٹوں زپ کی مشکل۔ امی میں راحیلہ کے گھر جاؤں؟ وہ ابھی اپنا لیکچر ختم بھی نہ کر پائی تھیں کہ رخشندہ نے سوال کیا، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ انہوں نے نہ کبھی منع کرنا ہوتا تھا اور نہ اقرار۔ اجازت کی ضرورت ہے کیا گڑ گڑا کر بھیک مانگ رہی ہو؟ جمیل نے رخشندہ کی لمبی چوٹی کھینچی۔ ارشاد خداوندی ہے، سوال کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ سوال نہیں ہے۔ وہ چڑ گئی۔ امی شام سے پہلے آ جاؤں گی۔ وہ پھر منمنانے لگی۔ آپ کی راحیلہ جو ہے نا، جمیل نے کہا، تمہیں بری لگتی ہوں گی۔
نہیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہمیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ جمیل مکاری سے ہنسا۔ کہاں جانے کی بات ہے، میں بھی چلوں گی۔ تابندہ نے امی کا ارادہ جانے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا، اور جب تابندہ آفتاب کوئی فیصلہ کر لیتی تو بھلا ٹل کیسے سکتا تھا۔ شام سے پہلے آ جانا۔ امی نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔ ناز تیار ہو چکی تھی، پتہ تو تھا ہی امی نے انکار نہیں کرنا، خواہ مخواہ دیر لگاتی تو۔ رکشے میں لڑکتی جب تینوں راحیلہ کے ہاں پہنچی تو وہ لان ہی میں ٹہلتی ہوئی مل گئی۔ کوئی پیغام آیا ہے؟ ہاں، اس کی ہنسی میں سینکڑوں رنگ تھے۔ دیکھ کمبخت اسے۔ تابندہ نے ناز کے کندھے جھنجھوڑے۔ عشق کر کے کیسی خوبصورت ہو گئی ہے۔ اور تو؟ راحیلہ نے جواباً تابندہ کے دہکتے ہوئے رخساروں کی طرف اشارہ کیا۔ منگنی نے تو تجھے بالکل ہی بدل ڈالا۔ ہائے ہائے ظالمو، کچھ ہم دونوں کا خیال کرو، عارضی ہی سہی، آسامی پر نہیں ہے۔ رکشی نے دہائی دی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ناز بالکل سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ سوچ رہی ہوں؟ وہ دب سے گاز پر بیٹھ گئی۔ کیا میں بھی دیوانی ہو جاؤں گی جب پیار مجھے ہو جائے گا؟ وہ گنگنانے میں کمال رکھتی تھی، اور بقول جمیل اعتماد ہو تو ناز صاحبہ جیسا بلا سے کسی کے سر میں درد ہو جائے یا کوئی دیوانہ محفل سے چلا جائے اور جان کا بھی ضیاع معمولی ہے، لیکن شان خدا انہیں پرواہ کب ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ جلنے والے جلا کریں، ہم کو ان سے کیا کام؟ تیری کہانی کہاں تک پہنچی؟ رکشی کو سب سے زیادہ اس بات سے دلچسپی تھی۔ کچھ نہیں، انہوں نے لکھا ہے وہ 2 ماہ تک آ جائیں گے۔ اور ہجر و فراق کے قصے کہاں؟ راحیلہ تصویر محرومی تھی۔ یہ تو باجی نے لکھ کر بھیجا ہے۔ محسن کی تو صرف ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور محسن نے باتوں باتوں میں کہا تھا تاکہ وہ خط میں ساری باتیں تم تک پہنچا سکیں۔ ناز طنزیہ بولی۔ ارے میں کہتی ہوں اسلام آباد سے کراچی تک کا سفر ہی کتنا ہے؟ محض 28 گھنٹوں کا۔ اگر گاڑی لیٹ نہ ہو تو جہاز ہو تو مشکل، کئی گھنٹے پہلے ٹل جائے۔ بکواس کر رہا ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ تو ہے صدا کی بد نظر، تجھے تو بس ایسی آڑی ترچی باتیں سوچتی ہیں۔ راحیلہ نے مکہ مارا۔ ظفر کہہ رہے تھے۔ تابندہ نے اپنے منگیتر کی شمولیت کو ہر جگہ فرض بنا رکھا تھا۔ وہ ہوں نہ ہوں، ان کے ذکر سے کوئی جگہ خالی نہ ہوتی تھی۔ محسن کے بارے میں راحیلہ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اور تم کو کس نے کہا تھا کہ انہیں محسن کے بارے میں ایسا سوچواؤ؟ یوں ہی ذکر نکلا تھا، اور رکشی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کچھ کہے یا اپنے خیالات چھپا کر رکھے، اور اس کے نادر اور اعلیٰ قسم کے خیالات، اور اس کے خیالات پر پورے اترنے کے لیے ایک عمر چاہیے۔ لڑکے میں کم سے کم 1101 قسم کی خوبیاں ہونی چاہیے تھیں۔ شکل و صورت کے بارے میں البتہ تھوڑی سی نرم تھی، اسی لیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں عیب نکالنے والا گنہگار ہو جاتا ہے۔ کردار اور اخلاق کی گہری پابندی تھی۔ ہنسی مزاح کے علاوہ فنون لطیفہ میں بھی حضرت خاک چھانتے نظر آئیں۔ خوشگلو ہونے کی شرط بھی کڑی تھی۔ ناز کے خیال میں جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں وہ خود اعلیٰ شہکار کا نمونہ ہوگا۔ رکشی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے کانوں میں مست الست تھی۔ اچھا پہننا اور نئے نئے مزیدار کھانے پکا پکا کر گھر والوں کا دل بہلانا، دعائیں بٹورنا اس کے مشغلوں میں شامل تھا۔ وہ راحیلہ کی بات سنتی تو غور سے تھی، لیکن جب سے اس نے یہ بتایا تھا کہ محسن کا ماتھا ذرا سا بڑا ہے، یعنی بال کم ہیں اور آنکھیں کچھ چھوٹی ہیں، تب سے اس کی دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ لیکن راحیلہ نے بہت اصرار سے کہا کہ اس کی آنکھیں انتہائی چمکدار ہیں، باتیں کرتے کرتے جب ہنستا ہے تو وہ اور جھلملانے لگتی ہیں، حالانکہ دکھائی بھی نہ دیتی ہوں گی۔ یہ رکشے کا خیال تھا۔ راحیلہ کچھ دنوں پہلے ہی تو اسلام آباد اپنی باجی کے گھر گئی تھی، وہیں اس کی مٹبھیڑ محسن میاں سے ہوئی۔ وہ خود بھی کچھ کم حسن نظر نہ رکھتی تھی، لیکن بقول اس کے محسن کے 6 فٹ کے آگے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ آج کل تو اصلی گھی کی طرح یہ قد نایاب ہے۔ اس نے آتے آتے مجھ سے کہا تھا آپ سے تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ ہائے یہ معصوم لڑکیاں، رکشی نے بےقلی سے سوچا، ان کو بہلانا کتنا آسان ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے واقعی محسن سے ملاقات ہوتی رہے، مگر ابہام سے کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ مکرنا مشکل نہیں رہتا۔ وہ شام سے پہلے گھر آ گئیں۔ راستے بھر تینوں کے درمیان راحیلہ اور اس کا نیا نویلا عشق موضوع بحث رہا۔ میری ایک ٹیچر میں میمونہ، تابندہ نے زور سے کہا۔ رکشے کی آواز ہی اتنی تیز تھی کہ کوئی شریف آدمی بول نہیں سکتا تھا۔ انہیں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، شادی ہوئی، لڑکا شادی کر کے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاں بیٹا ہوا، مگر اب اس واقعے کے 10 سال بعد وہ شخص آیا اور بیٹے کو بہانے سے لے کر چلا گیا اور واپس جا کر میمونہ کو طلاق بھجوا دی۔ کیوں؟ دونوں سوالیہ نشان بن گئی۔ اس نے وہاں شادی کر رکھی تھی، میمونہ کی اس کو ضرورت نہیں تھی، اور لڑکوں کے لیے یوں بھی دنیا بہت وسیع ہے، کبھی لے پالک بنا لیے جاتے ہیں، کبھی وراثت کے واحد حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں، کبھی محبوب بن کر ظلم کرتے ہیں اور کبھی شوہر، لیکن ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ محبوب بن کر تو ظلم نہیں ڈھا سکتے۔ رکشی نے مداخلت کی۔ تو میمونہ کے شوہر نے کیا کہا؟ یہ تو 1000 میں کہیں ایک واقعہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میمونہ میں ہی کوئی برائی، میرا مطلب ہے ہمیشہ قصوروار مردوں کو ٹھہرانا غلط ہے، ہرگز نہیں۔ شوہر کا رشتہ سمجھوتے کا رشتہ ہے، لیکن محبوب، یہ لوگ محبت حاصل کرنے کے اہل ہوتے ہی نہیں۔
تم جیسی لڑکیاں ارینج میرج کرنے والی محبت کی شادیوں کے خلاف اسی طرح بے پرکی اڑاتی پھرتی ہیں۔ رکشی کو جب بھی احساس ہوتا ہے اس کے خیالوں میں سجا محبت کا گروندر ڈگمگانے لگا ہے، وہ ایسے ہی بولتی۔ اس بات سے قطع نظر تابندہ کو ویسے بھی ہمدردیاں بانٹنے کا شوق تھا۔ کالج کے چپراسی نے ذرا آنسو بہائے، ان کے پاس اشک شوئی کے لیے پرس میں جتنے پیسے ہوتے ان کے پاس چلے جاتے۔ آیا نے رونا رویا، اس کے نئے کپڑے آیا کے تن کی زینت بن جاتے۔ تابندہ کہتی وہ جب تک پہنتی رہے گی اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ ایک بار تو تنگ آ کر امی نے اس کے کپڑے بنانے ہی چھوڑ دیے۔ تابندہ ہر رات رکشی کی الماری کھولے کھڑی ہوتی، کل کیا پہنوں، یوں کرو آیا سے ادھار کچھ جوڑے لے لو، وہ مشورہ دیتی۔ ماشاءاللہ اب تو آپ بھی مستحقین میں شامل ہو چکی ہیں۔ تابندہ ہنس دیتی اور کسی بھی جوڑے کی شلوار کا پنجہ گھسیٹ لیتی۔ رکشی کی بے ترتیب الماری کا یہی عالم تھا، وہ خود بھی بر وقت جو جوڑا پورا ملتا وہی پہنتی۔ بیک وقت 3-4 قسم کے کپڑے رکھے ہوتے، اس میں سے جو پہلے مکمل ہوتا اسی کے نصیب جاگتے۔ رکشی تیرے پاس 100 روپے ہیں؟ کیوں؟ کل میں نے ایک لڑکی کو دے دیے، پتہ ہے وہ بہت غریب ہے، میں نے سوچا اس کی خیر تم 100 روپے دے دو، کچھ کارڈز خریدنے ہیں۔ رکشی دل میں مصیبت کہہ کر اس کی حاجت پوری کر دیتی۔ اس بیچاری کی حالت یوں ہی سی رہتی۔ امی کا بلڈ پریشر گرمی سمیت اس پر اترتا، جمیل کے دوست آئیں مالش کروانی ہو، پڈنگ کھانی ہو یا کپڑے استری کروانے ہوں۔ رکشی آپی، وہ معصوم سی صورت بنا کر کہتا، اور رکشی آپی نے یوں بھی کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ اسکول سے آ کر اس کا کام صرف لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا۔ سب سے بڑی بات دادا جان کے عہد رفتہ کے قصے وہ جس خوش دلی سے سنا کرتی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ ہے دادا جان، پھر جب آپ دادی سے لڑ کر جانے لگے تو انہوں نے روکا نہیں آپ کو؟ وہ غریب بھی کیسے بلاتی، وہ طرفداری میں لگ جاتے، اتنی پابندیاں ہوا کرتی تھی، سالوں تو بیچاری پردہ کرتی رہی تھی۔ واقعی وہ بظاہر حیران ہو جاتی، اللہ جانے کیسا پردہ تھا، لڑیں ایسا کہ مظلوم شوہر گھر سے سدھارنے کی سوچنے لگا، اور شرافت ایسی کہ کسی کے سامنے بولتی نہ تھی۔ اچھا تم زیادہ ذکر نہ نکالا کرو مرحومہ کا، آپ کا دل بہلانے کے واسطے، دادا جان میں تو تمہیں کیا خبر، میری تو بھوک پیاس تک۔ ہائے دادا جان، اس کی آنکھیں شرارت سے چمکنے لگتی۔ ارے جمیل سنو تو، تابندہ وہ فیل مچانے لگتی۔ کوئی ہے جو دادا جان کے دل کی فریاد سنے؟ امی آپ کو بھی کچھ خبر نہیں؟ ارے لڑکی بیوقوف ہوئی ہے، اب بہو سے کہے گی یہ بات؟ نہیں کہتی، بیٹے سے کہہ دیتی ہوں۔ اس کو بے وجہ ہی اتنی ہنسی آتی تھی، پھر جب ہنسنے کی بات ہو تو چپ رہنا سہانے روح ہی تو تھا۔ دادا جان آپ حقہ کیوں نہیں پیتے؟ رکشی نے بے تکا سا سوال کیا۔ چاہے دادا جان انتظار میں ہوں کہ ابھی مرحومہ کا ذکر نکلا ہی جاتا ہے۔ کیوں بھئی، اچھا لگتا ہے نا، میوزک کا میوزک اور تمباکو نوشی کی تمباکو نوشی۔ ویسے بھی آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ذرا اچھا نہیں لگتا، مت پیا کریں، کہتے ہیں بری بری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ہاں میری بھولی بیٹی لگ جاتی ہیں، پر جتنی اوپر والے نے لکھ دی ہے نا، میری چاند اتنی گزار کے ہی جائیں گے۔ ارے بھئی کہاں ہو، تاج کے پتے کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جمیل کی فلک شکاف الفاظ سنائی دی۔ اچھا دادا جان میں ذرا ان سے 2 ہاتھ کر کے آتی ہوں، وہ اٹھتے اٹھتے بولی۔ جاؤ جاؤ بیٹی، جیتی رہو، خوش رہو، خدا گرم سرد سے محفوظ رکھے۔ شاید اور بھی دعائیں دی ہوں گی، لیکن رکشی نے سنی نہیں، وہ کمرہ طوفان میں پہنچ کر اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ اور تو اور امی بینا کو اس کے سسرال والوں نے گھر سے بھی نکال دیا۔ تابندہ پھر کوئی اہم واقعہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آئے ہائے ظالموں نے کیا غضب کیا، امی نے سخت تعصب سے کہا۔ کیا ہوا تابندہ؟ واقعے کا آخری سرا پکڑنے میں مزہ ہی کچھ اور تھا۔ ہونا کیا تھا، بینا ہے نا، اردو ایڈوانس کی ٹیچر، ان کی بات کر رہی ہوں۔ تابندہ نے آپ کے رخ رخشندہ کی طرف موڑ لیا۔ اب اس کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے، سسرال والوں نے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکال دیا پچھلے منگل، آج پورے 7 دن بعد کالج آئی تھی، وہ اتنی کمزور ہو رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ کس بات پر؟ اور اس کا شوہر، اس کو بھی واقعی دکھ ہوا۔ اس کے سسرال والوں کا خیال ہے لڑکی پڑھی لکھی ہے، زیادہ سر پر چڑھے سے پہلے ہی لگام ڈال دی جائے، شوہر دونوں کے بیچ پس کر رہ گیا ہے۔ خیر وہ بھی بینا کے ساتھ ہی آج کل اپنی سسرال میں رہ رہا ہے، کمپنی کی طرف سے گھر ملے گا تو الگ ہوں گے، جاہل اجڑ ہے سسرال والے اس کے، بڑے چھچورے اکیلے لڑکے کو انجینئر بنا کر سمجھتے ہیں، تیر مار لیا ہے۔ تابندہ بولے جا رہی تھی، امی بہت افسردگی سے اس کی باتیں سن رہی تھیں، اور یہ بھی عجیب بات تھی، سارے مسائل تابندہ کے کالج میں ہی ہوتے۔ اس کی ایک وجہ تو خیر تابندہ کا اسفنج جیسا دل تھا، ہر گرم سرد اس پر اتنا اثر کرتا کہ بیچارہ دل دن میں سینکڑوں بار سکڑتا اور پھیلتا تھا۔ وہ تو جانے یہ محفل کب تک اور گرم رہتی کہ جمیل نے آ کر اطلاع دی کہ تابندہ کے لیے کوئی فون ہے۔ وہ فون سننے کے لیے اٹھ کر چلی گئی، اور رکشی اٹھ پٹانگ باتوں سے دماغ خالی کرتی رہی۔ امی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، جمیل شاید مصروف تھا ورنہ وہ ضرور اس کے کان کھانے کے لیے بیٹھ جاتا۔ وہ اکیلی تخت پر بیٹھی عورت، اور وہ بھی پڑھی لکھی عورت، پر ہونے والے مظالم اور ناانصافیوں پر کرتی رہی۔ جہالت کی بھی انتہا ہے، خدا جانے کیا بات ہوگی اندر ہی اندر۔ ابھی 5 مہینے ہی تو ہوئے تھے اس کی شادی کو، اور اب دیکھو، استغفار، خدا سے بھی ڈر نہیں لگتا لوگوں کو۔
اس کو ہول آ رہے تھے۔ دنیا میں فرعون کی طرح سر اٹھا کر جینے والے سارے لوگوں کا بھیانک انجام سوچ سوچ کر اسے جرجری آ رہی تھی۔ کافی دیر سے اطلاع گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ سمجھی جمیل اٹھ جائے گا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ ابا جی ابھی تک آفس نہیں لوٹے تھے اور غالباً دادا جان کا یہ اخبار کے مطالعے کا وقت ہوتا ہے۔ صبح کا آیا اخبار وہ سپیر کے بعد پڑھتے۔ جانے ان کو باسی اخبار پڑھنے میں کیا مزہ آتا تھا، لیکن یہ ان کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ جی فرمائیے۔ رکشی نے گیٹ کھول کر آنے والے اجنبی کو دیکھا۔ جناب، کیا عرفان صاحب یہیں رہتے ہیں؟ عرفان صاحب، وہ زیر لب بولی۔ بیٹے کون ہیں؟ دادا جان ایزی چیئر پر نیم دراز ذرا سی گردن موڑ کر پوچھ رہے تھے۔ جی پتہ نہیں دادا جان۔ آ جاؤ بھائی، کون ہو؟ غضب کے با اخلاق تھے وہ، لیکن دادا جان یہاں ان کے مطلوبہ شخص نہیں رہتے، اس نے کہنا چاہا۔ میں بتا دوں گا۔ ان کا علم یوں بھی ہر معاملے میں بے حد وسیع تھا۔ آ جاؤ۔ ان کا نادر شاہی حکم۔ آنے والے نے بیوقوف اور بد اخلاق لڑکی کو مسکرا کر فاتحانہ انداز میں دیکھا اور ذرا سا جھک کر گیٹ عبور کر کے دادا جان تک چلا آیا۔ پاس رکھی کرسی خود ہی گھسیٹ کر قریب کی اور بعد السلام گویا ہوا۔ دادا جان، ہمارا نام محمد عتیق خان ہے اور عرفان صاحب کی تلاش ہے۔ دراصل ہم سے گھر کا ایڈریس کھو گیا ہے۔ میرا خیال ہے عتیق میاں پچھلی سڑک کے اس پار رہتے ہیں۔ عرفان صاحب۔ رکشی، بیٹے چائے لاؤ۔ تکلف نہیں دادا جان، میں چلتا ہوں۔ بیٹھو۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ کیا کرتے ہو؟ دادا جان نے پوچھا۔ جانے اس نے کیا جواب دیا؟ رکشی نے سنا نہیں، مگر اس نے جمیل کے ہاتھ چائے بھجوا دی۔ صرف 2 روز بعد جب وہ ایک فون ریسیو کر رہی تھی تو اس کو دادا جان کی پی آر سے پوری امید تھی کہ محمد عتیق صاحب بھلا کیوں نہ پھر ان سے رابطہ قائم کریں گے، لیکن دادا جان گھر پر نہیں ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد کا یہ وقت ان کی چہل قدمی کا ہوتا ہے۔ رکشی نے اس کو اطلاع دی۔ اور آپ کا؟ جی۔ اس کی آواز اور لہجہ بلا شبہ چونکا دینے والا تھا، مگر کیا جانے والا سوال اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز تھا۔ رکشی نے جواب دیے بغیر فون رکھ دیا، لیکن یہ واقعہ اتنی جلدی تمام ہونے والا نہیں تھا جبکہ خبر لڑکیوں کے بیچ ہو۔ راحیلہ نے نہایت دلچسپی کے ساتھ سنا۔ ناز نے البتہ چند مشوروں سے نوازا۔ اس کے خیال میں وہ جو کوئی بھی تھے محض دل کے بہلانے کو بات بڑھا رہے تھے۔ تابندہ دونوں کی ہم خیال تھی۔ یہ ہو بھی سکتا تھا اور یہ نہیں بھی ہو سکتا۔ البتہ خود رکشی کی رائے محفوظ تھی۔ وہ اتنی جلدی کوئی رائے دینے کے حق میں ہی نہیں تھی، اس لیے بھی کہ جب بھی کبھی اس نے رائے دینے میں جلدی کی اس کو رائے بدلنی پڑی۔ ایسے میں اس کی انا اور خودداری پر جو گزرتی کم سے کم قیامت ہوتی۔ پورے 2 ہفتے ان بے سوری گھنٹیوں کو نظر انداز کرنے کے بعد ایک کمزور لمحہ آ ہی گیا، اور شاید اگر اس کی آواز اتنی دلکش نہ ہوتی یا پھر اس کا لہجہ اس قدر شائستہ نہ ہوتا تو وہ یوں ہی نظر انداز کرتی رہتی۔ بہرحال اس ڈیٹ سے شخص نے کامیابی حاصل کر ہی لی۔ یقین کیجیے مس، ہم کبھی اس نمبر کو اس طرح یاد نہ رکھتے اگر یہ نمبر آپ کا نہ ہوتا۔ اس روز آپ نے گیٹ کھولا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ میں نہ ہوں، کوئی اور ہو۔ ہم اتنا بڑا دھوکہ کھا ہی نہیں سکتے۔ خوب، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اس کا گمبھیر سنجیدہ لہجہ کام کر گیا۔ جی فرمائیے، کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بہت سی، آپ سے، آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں۔ اس روز ہم نے صرف آپ کے گھر میں چند لمحے گزارے، مگر دادا جان جمیل اور آپ سے بہت متاثر ہوئے۔ دیکھیے جی، میرے پاس تو بالکل وقت نہیں ہوتا ان اوٹ پٹانگ باتوں کے لیے۔ جمیل اگلے ماہ BCom کا امتحان دینے والا ہے۔ ہاں البتہ دادا جان سے آپ چاہیں تو بات کر سکتے تھے۔ وہ عموماً عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے سے 2 بجے تک فارغ ہوتے ہیں۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں؟ وہ تھوڑا سا جھجکی۔ پڑھاتی ہوں اسکول میں۔ واقعی؟ وہ خاصا متاثر لگ رہا تھا۔ ہم سمجھے خود پڑھتی ہوں گی، اتنی چھوٹی سی تو لگتی ہیں۔ جی نہیں، ماسٹرز کر چکی ہوں، یہ تو بس شوق ہے۔ ہم یہاں بالکل اکیلے ہیں۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد اس نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اکیلے سے مراد یہ نہیں کہ ہمارا کوئی ہے نہیں۔ سسٹر اور مام امریکہ میں ہیں، بڑے بھائی بھی شروع سے ہی وہیں رہائش پذیر ہیں۔ ہم یہاں پچھلے سال آئے تھے چھٹیوں پر، مگر بیمار ہو گئے۔ میڈیکل بھجوانے کے بعد اب بغیر تنخواہ کے رہ رہے ہیں۔ آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں، ویسے اس کو کسی غیر شخص کی ذاتیات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، مگر بات وہی کہ اگر اس کے بولنے کا انداز ایسا نہ ہوتا تو کب کا ریسیور پٹک چکی ہوتی۔ مام ہمارے ساتھ ہی تھی، مگر سسٹر کے اکیلے ہونے کی وجہ سے ان کو جانا پڑا۔ بس اب اکیلے اپنے کرایہ داروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ ویسے تو بہت خیال رکھتے ہیں، مگر اب وہ واقعی بور ہونے لگی تھی، اور وہ بھی ذہین تھا، فوراً پہچان گیا۔ دیکھیں مس، ہم جانتے ہیں کہ آپ بور ہو رہی ہیں، ہم فارمیلٹی کو بالکل نہیں مانتے، آپ کو کہہ دینا چاہیے۔ رکشی نے ایک لمبی سانس لی اور فون رکھ دیا۔ اس کو تابندہ سے ڈر نہیں لگتا تھا، اس کی نصیحتوں سے خوف آتا تھا، اور اس کا ان محترم سے کون سا عشق چل رہا تھا یا چلنے کی امید تھی جو وہ بات آگے بڑھاتی۔ لیکن شاید بعض لمحے بے اختیار ہوتے ہیں۔ محمد عتیق خان یقیناً بہت مختلف قسم کا شخص تھا۔ اس کی باتیں، انداز گفتگو اتنا نپت تلا ہوتا کہ وہ کوئی غلط خیال دل میں اس کے بارے میں لا ہی نہیں سکی تھی۔ کب تک دل کی خیر منائیں، کب تک راہ دکھلاؤ گے، کب تک چین کی مہلت دو گے، کب تک یاد نہ آؤ گے۔
رکشی نے ناز کو ایک ایک لفظ بتا دیا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسیر ہو گئی ہو، لیکن عجیب سی بات تھی، اس کا ہنسنا کانوں کو بھلا لگتا، اس کی باتیں سننے کے لیے وہ بےتاب رہتی۔ اپنے بارے میں اس نے کیا کیا نہ بتایا۔ ہم امریکہ میں جہاں رہتے تھے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس ہیں، گھر وغیرہ تو افورڈ ہی نہیں کیے جا سکتے، ہم سب لوگ اسی طرح کی زندگی کے عادی ہیں۔ آپ کبھی ملک سے باہر گئی ہیں؟ رکشی کو ہنسی آ گئی۔ ملک سے باہر؟ ہمارا شہر سے باہر جانا اتنا مشکل ہوتا ہے محترم کہ اگر کبھی کہیں جانے کی بات ہوتی ہے تو والدہ کو فوراً بلڈ پریشر ہونے لگتا ہے۔ وہ بہت اٹیچ ہوں گی آپ سے، ہو سکتا ہے، ویسے میں خود بھی نہیں جا سکتی، مجھے دوسرے دن ہوم سکنیس ہونے لگتی ہے، گھر اتنا یاد آتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ لڑکیوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہیں تو خیر رکشی نے بیچ ہی میں سے روک دیا اور عتیق کا دل نواز کہہ کر اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ دن پر دن گزرے جا رہے تھے، رکشی لاشعوری طور پر اس کی گھنٹی کی منتظر رہتی۔ امی نے کئی بار ٹوکنے سے انداز میں پوچھا بھی، رکشی آج کل بہت چپ رہتی ہو؟ اس کے پاس بھلا اس سوال کا کیا جواب تھا؟ وہ تو بس خیالوں میں ایک خاکہ بنا رہی ہوتی۔ مشکل یہ تھی کہ اس کے ذہن میں ہرگز نہیں تھا کہ جس شخص کو اس نے دادا جان کے پاس بٹھایا، اس کی شکل کیسی تھی۔ ایک پرسکون گھر میں رہنے والی سمجھدار لڑکی سرابوں کے پیچھے بھاگنے لگی تھی۔ راحیلہ ہر دوسری شام تنزیہ اس کی مصروفیات کا ذکر کرتی، آج کل وہ کسی بات کا برا نہیں مانتی تھی۔ عتیق نے ایک روز بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہے جس پر 2 ماہ پہلے ہونے والے ایکسیڈنٹ میں لگی تھی۔ ارے مگر کیسے؟ ہوا یہ کہ سامنے والے گھر کی گیلری سے ایک بہت خوبصورت لڑکی جانگ رہی تھی۔ ہم بائک چلا رہے تھے، چچا پیچھے بیٹھے تھے، کہنے لگے ذرا اوپر تو دیکھو، اور ہم نے دیکھ لیا، بس پھسل گئی بائک۔ اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا، ایک لڑکی بیچ سڑک کے کھڑی ہو گئی۔ ہم بہت تیزی سے آ رہے تھے، خرم ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، خیر زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی تھی، مگر اس بار آئے ہائے، لڑکیوں سے آپ کی اس طوفانی دلچسپی کو میں کیا نام دوں؟ کوئی بھی، ہم قدرت کی اس حسین ترین تخلیق کے دل سے قائل ہیں۔ اچھا، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی اس ٹوٹی ہوئی یا کریک سی ٹانگ پر ذرا ترس نہیں آ رہا، یہ تو آپ کی ہابی ہے۔ رکشی نے لاپرواہی کی حد کر دی۔ عتیق حیران ہو رہا تھا، کیسے پٹ سے کہہ گئی تھی، وہ کمال ہے، حد ہے بے مروتی کی۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ یقیناً دل میں اس کی بدتمیزی پر کڑ رہا ہوگا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی ہمدردی اور ترس کی، ہم کر بھی نہیں رہے، اس نے عتیق کے سے انداز میں کہا۔ وہ شاید ہفتے کا دن تھا، اسکول کی چھٹی تھی، امی کا صبح سے بلڈ پریشر ہائی تھا، بات تو کچھ بھی نہیں ہوئی تھی، بس ابو نے جاتے جاتے چھیڑ سا دیا تھا۔ اس نے خود سنا تھا جب وہ باورچی خانے میں ابو کے لیے انڈا تل رہی تھی تو امی نے کہا، سن لیجئے، یہ تکلیف جو میرے جوڑوں میں رہتی ہے نا، اس سے تو میں ایک دن مر ہی جاؤں گی۔ اچھا، ابو نے سخت حیرت سے کہا، کمال ہے، ایک عرصے سے سن رہا ہوں، کم سے کم 20 سال سے، عمل تو کرتی نہیں ہے۔ امی نے بھلا اس کے بعد کیا سننا تھا، نہ ناشتہ کیا نہ چائے پی، منہ سر لپیٹ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ رکشی نے کتنی خوش آمدیں کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا ذاتی خیال تھا، یہ جو اتنی سخت ضدی طبیعت ان سب بہنوں اور بھائی میں آئی ہے، یہ صرف امی کی وراثت کی بخشش کا نتیجہ ہے، لیکن دادا جان اس مارکہ آرائی میں کامیاب ہو گئے۔ امی کا خیال تھا جس دن سے بیاہ کر وہ سسرال آئی ہیں، صرف دادا جان کی وجہ سے رہ رہی ہیں اور کھانا کھا رہی ہیں۔ بھلے وقتوں میں ساس حقہ پانی بند کیے رکھتی تھیں، اور اب میاں صاحب۔ امی، وہ تو آپ سے مذاق کرتے ہیں اور آپ برا مان جاتی ہیں۔ مذاق؟ امی سختی سے ٹوکتی، اس طرح کا ہوتا ہے مذاق، کبھی دل رکھنے کو ہی تو کہا ہو کہ تم میرے لیے اہم ہو۔ امی رونقی ہو گئیں۔ امی، دل رکھنے کو کیا، وہ یہ بات سنجیدگی سے جو کہتے ہیں، کیا آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ وہ چائے میں ایک چمچ چینی کا گھول کر ان کے سامنے کپ رکھتے ہوئے بولی، رہنے دو، جب میرا جمیل ہونے والا تھا اس وقت مجھے گاؤں چھوڑ کر خود شہر میں آ گئے تھے، اس برے وقت میں جب دور دور سے شوہر بیویوں کے پاس آ جایا کرتے ہیں، ان کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ امی نے بس فیصلہ سنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے رخسار دہکنے لگے، صاف ظاہر تھا بلڈ پریشر، بلکہ امی کا غصہ کام دکھا چکا تھا۔ رکشی نے گولی دی اور انہیں آرام کرنے کی تلقین کے ساتھ باہر آ گئی۔ دادا جان کا یہ فراغت کا وقت تھا، اسے تو کھانا پکانے اور سب سے زیادہ صفائی کی آفت پڑی تھی۔ ابھی وہ کچن میں جانے کی سوچ ہی رہی تھی کہ اسے حلیمہ نے بتایا کہ دادا جان اس کو ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ وہ حیرت کا اظہار کرتی ہوئی آ رہی تھی، یعنی حد ہے، دادا جان سے ہر قسم کی امید کی جا سکتی ہے، اب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر شرف ملاقات بخشیں گے، اور پرتکلف جگہ پورے گھر میں تھی جو نہیں، یقیناً اعلیٰ قسم کا مضمون پڑھا ہوگا انہوں نے، جب کوئی بہترین سی چیز، خواہ وہ لطیفہ ہو، بھارت یا کہانی پڑھتے، اس کو ضرور سناتے، اور اس جگہ پر جہاں مداخلت کے امکانات کم ہوں، اور یہ جگہ ڈرائنگ روم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی، گھر سے قدرے الگ، ورنہ گھر کوئی ڈھنڈار سا تو تھا نہیں کہ ایک دوسرے سے لاتعلق رہا جا سکتا، لیکن یہ کیا؟ وہ کمرے میں قدم رکھتے ہی اور حیران ہو گئی، سامنے کوئی مہمان شخص تھا اور وہ مہمان کھڑا ہو کر اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ بیٹھو بھائی، تاکہ یہ بھی بیٹھے۔ دادا جان نے مداخلت کی، وہ تو حیرت سے بیٹھنا تک بھول گئی تھی۔
وہی یہ عتیق ہیں، وہی جو اس روز آئے تھے ہمارے ہاں، بتا رہے ہیں۔ دادا جان نے ایک پرشوق سی نظر عتیق پر ڈالی۔ یہ ہم سے بہت متاثر ہوئے ہیں، اسی لیے ملنے چلے آئے۔ رکشی نے لمبی اور آسودہ سانس لی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جانے کیا بتا بیٹھے ہوں، جانے شکایت ہی لے کر آئے ہوں۔ بھلا کوئی بھروسہ ہے انسانوں کا؟ ہرگز نہیں۔ میں چائے لاتی ہوں۔ ارے نہیں، تکلف مت کیجیے گا۔ وہ رکشی کے اٹھنے سے پہلے ہی بول پڑا، لیکن اس کے تکلف کی بھی ایک نہ چلی۔ حلیمہ کوک کے گلاس ٹرے میں رکھے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ وہ کوئی 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ جب بھی رکشی اٹھنے کا ارادہ کرتی، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس سے کوئی بے تکا سا سوال کر دیتا۔ اس کو جواب دینے اور پھر رسماً کچھ دیر کے لیے رکنا پڑتا، اور جب وہ جا رہا تھا اس نے بہت وارفتگی کے ساتھ صرف ایک نظر اس کو دیکھا تھا، مسکرا کے۔ لیکن رکشی وہی رکشی جو بڑے ٹھوس سے عزائم رکھتی تھی، کچھ ڈگمگا سی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جیسے وہ کسی مدر خواب سے چونکی۔ پتہ نہیں اس نے کریم کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی یا آف وائٹ، سینڈل شاید پشاوری تھی، یا جو بھی تھی رنگ سیاہ تھا۔ پیاز چھیلتے چھیلتے اس نے کئی بار سوچنا چاہا کہ اس نے کون سے رنگ کا لباس پہنا تھا، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ کمال اس کی خراب یادداشت کا نہیں تھا، اس کی یادداشت تو بہت اچھی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس قدر نروس ہو رہی تھی کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بار بار پسینے سے تر ہو جاتیں اور وہ بار بار نظر چرا کر دوپٹے یا قمیض کے دامن سے پونچھ لیتی۔ آج اس نے غور کیا کہ اس کے اندر ایک عجیب سی کشش تھی، اور رکھ رکھاؤ نے اس کو 4 چاند لگا رکھے تھے۔ غیر ملکی نقوش، گندمی سی رنگت، لمبا قد۔ اس کو یاد آیا جب وہ ہنستا تھا تو اس کی آنکھیں جلملانے لگتی تھیں، کبھی بہت سنجیدہ اور کبھی بہت شریر لگتیں، اور جس طرح کی اس کی ناک تھی اس نے قیافہ شناسی کی کتاب میں پڑھا تھا، مغرور اور خود پسند لوگوں کی ہوا کرتی ہے۔ ہوگی، رکشی نے ذہن جھٹکا۔ اول تو وہ ایسا لگتا نہیں ہے، اور ہے بھی تو ہمیں کیا، کافی دن ہونے کو آئے تھے۔ عتیق تو ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کو افسوس ہو رہا تھا، عتیق اس کو بہت یاد آنے لگا تھا، اس کے محتاط اور نپے تنے مغرور قدم، اس کا مسکرانا۔ اف، میں نے اس کو کیوں دیکھ لیا؟ بھلا اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد میں کہیں کی رہ سکتی تھی؟ تابندہ اس کی ساری حرکتیں نوٹ کرتی رہتی، لیکن بولا اس نے ابھی تک کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس کی بے چینی اور وہ بھی انتہا کی، تابندہ چپ نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے رکشی، کچھ کھو گیا ہے؟ ہاں ابھی نہیں۔ اس نے لیٹے لیٹے نیم واں آنکھوں سے اس کو دیکھا اور کروٹ بدل کر اس سے غافل ہو گئی۔ تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بھلا میں تم سے کیا چھپا سکتی ہوں؟ بہت کچھ، بلکہ سب کچھ جو تم چھپانا چاہو۔ وہ قابل وکیل لگ رہی تھی۔ بھلا تم سے چھپا کر کیا کروں گی؟ اس نے چادر منہ تک تان لی اور تابندہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ 1 ہفتے بعد کہیں جا کر اس کا لاشعوری انتظار رنگ لایا۔ تو آپ ہمارا انتظار کر رہی تھیں؟ ظاہر ہے، وہ کہہ بیٹھی تھی مارے دیوانگی کے، اب جیم بھی رہی تھی کہ کیا کہے۔ تو آپ کے پاس ہمارا نمبر تھا، یاد کر لیا ہوتا۔ آئندہ خیال رکھوں گی۔ رکشی پر تنویمی کیفیت کا اثر لگتا تھا۔ سنو رکشی، ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر گلا صاف کرنے کی آواز آئی۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں رکشی کہ اتنے دن جو ہم نے آپ سے تم سے بات نہیں کی، اس کی وجہ تھی۔ رکشی کے کان اور کھڑے ہو گئے۔ ہمیں آپ بہت اچھی لگی، بہت زیادہ۔ اگر ہم آپ کو پرپوز کریں تو دیکھیں، برا مت مانیے گا۔ یہ تو ہمارا فیصلہ بھی کیا خیال ہے؟ اچھا یہ بتائیں، ہم آپ کو کیسے لگے؟ آپ نے ہم کو کیسا پایا؟ آپ کو؟ رکشی تھوڑی دیر پہلے دم بخود رہ گئی تھی، مگر اب خاصی شوق ہو رہی تھی۔ ابھی ہم نے آپ کو پایا کب ہے؟ جی، عتیق اس کی حاضر جوابی پر اشش کر اٹھا۔ پا بھی لیں گی، فکر کیوں کرتی ہیں؟ ہائے، آپ ہوش میں تو ہیں جی؟ جی، پورے کے پورے۔ لیکن اتنی جلدی کیسے فیصلہ کر لیا آپ نے؟ آپ تو شروع دن سے اچھی لگی تھی، لیکن خیر، آپ بھی اچھی طرح سوچ لیں، کوئی جلدی نہیں ہے، بس روزے حشر سے پہلے۔ اور ہاں، ہم امریکہ جا رہے ہیں 2 ماہ کے لیے۔ کیوں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ کچھ کام ہے، عتیق نے مبہم سا جواب دیا۔ اب تابندہ کو بتانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ منو ان سارا قصہ تابندہ کو سنا دیا۔ وہ پوچھ رہی تھی کیا کروں؟ ہم کہہ رہے تھے کوئی جلدی نہیں، لیکن جواب تو دینا ہے نا۔ رکشی نے عتیق کے ہم کا مسحکہ اڑایا۔ تم کو کیسا لگا؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ اچھا، لیکن میری ناتجربہ کار نگاہیں اور کان زیادہ ڈھنگ سے نہیں سوچ سکتے۔ ویسے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ اکیلا رہتا ہے اور ہے بھی امریکی نژاد۔ تم بتاؤ کیا کروں؟ تو پھر تابندہ نے کچھ سوچا۔ ایسا کرو، اس کو مجھ سے ملا دو، میں بات کر لوں گی۔ تابندہ بزرگ سے لگنے لگی۔ ان دنوں راحیلہ بہت اداس تھی، نہ محسن آیا نہ اس کا کوئی پیغام۔ شاید راحیلہ نے خود کو مختلف قسم کے دلائل دے کر بہلا لیا تھا، لیکن سخت مایوسی کے بعد وہ دنیا کو انتہائی ناقابل رہائش جگہ قرار دے کر بہت کنوتی سی ہو چکی تھی۔ تم خوش قسمت ہو رکشی، ورنہ کون اس طرح زندگی بھر ساتھ نبھانے کی باتیں کرتا ہے؟ تو محسن نے کون سا تمہارے ساتھ وعدوں کا لشکر کیا تھا؟ تم تو یک طرفہ۔ ہاں بس اب رہنے دو اس ذکر کو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے دکھ سے آنکھیں مینچ لیں۔ سوچتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے، مجھ جیسی میچور لڑکی بھلا کس طرح خوش فہم خوابوں کی دنیا بسا کر بیٹھ گئی۔ اس نے بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کر کے دونوں کے درمیان میں رکھی
چپس کی پلیٹ سے ایک چپس اٹھا کر منہ میں کڑکڑایا۔ کچھ بھی ہو، دکھ اپنی جگہ، لیکن چپس مجھ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ جو چیز میری دسترس میں ہے اور مجھ کو اچھی بھی لگتی ہے، کم از کم میں اس کو تو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ تم سناؤ، تمہارے ہیرو کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، رکشی نے مختصراً کہا۔ عتیق اگلے ہی روز تابندہ کے کالج میں تھا۔ کالج سے واپسی پر جب اس نے رکشی کو یہ دلنواز خبر سنائی تو اس کی دھڑکنیں 70-72 سے 80-85 تک جا پہنچی۔ واقعی اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ہاں یار، بڑی اعلیٰ چیز ہے وہ تو، تابندہ نے مرعوب سا ہو کر کہا۔ وہ دل ہی دل میں اترانے لگی، کہہ رہا تھا بہت جلد اپنی مم کو بلا لے گا۔ بہت ممکن ہے اس بار جب جائے تو واپسی پر لیتا ہی آئے۔ ہم کا خیال یہ ہے کہ یہ نیک کام جتنا جلد ہو جائے اچھا ہے، اور پھر کہیں رکشی بی بی کو کوئی اور لے اڑا تو۔ لو بلا، رکشی کو ہنسی آ گئی۔ عمر کے 26 سال گزارنے کے بعد بھی جب میں یہاں پر ہوں تو اب کون سی کسی کو جلدی ہے مجھے لے اڑنے کی؟ گویا بات طے ہو گئی اور وہ بہت پرسکون ہو کر امریکہ سدھار گیا۔ رکشی کو وہ اچھا ضرور لگا تھا، لیکن جب وہ جا رہا تھا ایک سوچ اس کی یہ بھی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ پھر بھی خود کو بہلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کتنی چپ چپ سی ہو گئی تھی، کسی کام میں جی نہیں لگتا تھا۔ وہ بچے جو اس کو جان سے پیارے لگتے تھے اب محض وقت گزارنے کی خاطر اسکول جاتی تھی۔ دادا جان سے اس کی بات اول تو ہوتی کم تھی، اگر ہوتی تو بس یوں ہی سی۔ انہی بے کیف دنوں میں تابندہ کی شادی ہو گئی۔ رکشی کتنے دنوں تک سوچتی رہی تھی کہ اس کو بھی کارڈ بھیجے اور لکھے، تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کیجیے، ہم جانتے ہیں آپ سے آیا نہ جائے گا۔ لیکن یہ دھرا کا دھرا ہی رہ گیا، اس کی ہمت ہی نہ پڑی۔ اس کے بہنوئی کتنے اچھے تھے، شادی کے شروع کے دنوں میں ان کا آنا جانا بھی کافی رہا۔ وہ گھنٹوں جمیل کے ساتھ گپیں مارتے اور ان دونوں پھر سے ناز اور سلمیٰ آئی ہوئی تھیں۔ وہ شادی کے کافی دنوں بعد اپنے گھر گئی تھی۔ میں نے سنا تھا میری سسٹر ان لا بہت باتونی ہے، ظفر بھائی کہہ رہے تھے، اور وہ بس ایک خاموش سی مسکراہٹ لبوں تک لا کر رہ گئی۔ کیا ہوا، بہن کی جدائی کا غم ہے؟ جی، تابندہ نے صرف ایک لفظ کہا، مگر اس میں چھپا طنز رکشی کیسے نہ پہچانتی۔ بس جی، صرف جدائیوں کا ہی تو غم ہوتا ہے۔ راحیلہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ظاہر ہے جو چیز اپنی نہیں رہتی اس کا غم تو ہوتا ہے نا۔ تابندہ کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ایک تو گھر کا ایک فرد کم ہو گیا، دوسرا رکشی کی ہنسی بھی بقول جمیل کے 14ویں کا چاند ہو کر رہ گئی تھی۔ مہینے میں ایک بار تبرک کے طور پر۔ رکشی کا یہ دورہ خود اختیاری نہیں تھا، وہ ہنسنا چاہتی تھی، ہنسی نہیں آتی تھی۔ بھلا کس بات پر ہنسا جا سکتا ہے، کوئی بات تو ہو، وہ خجل ہو کر سوال کرتی۔ پہلے تو 24 گھنٹے ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنی رہتی تھی تم، جمیل یاد دلاتا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو تمہاری فائل اوپر آ گئی ہے، خوش رہا کرو، وہ کمینگی سے اس کا ہاتھ دبا کر کہتا۔ تمہارے اچھے دن بھی آئیں گے، فکر کیوں کرتے ہو؟ تابندہ کے جانے کے بعد اس کی رونقوں میں اس لیے بھی کمی آ گئی تھی کہ 3-2-5 کھیلنے کے لیے بھی تیسرا شخص نہیں ملتا تھا، اور وہ دونوں رمی کھیل کھیل کر تنگ آ جاتے۔ تابندہ جو رکشی کی بے ایمانی پر دہائیاں دیا کرتی تھی، چیخیں مار مار کر آسمان سر پر اٹھا لیا کرتی تھی، تو وہ آواز بھی اب نہیں آتی تھی۔ ایک دن انہوں نے دادا جان کو پیشکش کی، دادا جان نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ نہیں بھئی، یہ 3-2-5 میرے بس کا روگ نہیں۔ جب میری سریں کھینچنی ہوتی ہیں تو میرے کان گرم اور سرخ ہونے لگتے ہیں، ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں۔ بیٹے، تشریح کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، دل دڑدڑانے لگتا ہے۔ آپ پیلٹرون کی ایک گولی کھا لیجیے گا، دل بالکل نہیں دھڑکے گا اور نہ ہی تشریح کی سی کیفیت رہے گی۔ پلیز دادا جان، جمیل فقیر لگنے لگا۔ بیٹے باز آ جاؤ، کیوں اپنے دادا جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ کمزور دل کا بندہ ہوں، دیکھنا ہارٹ اٹیک۔ رہنے دے دادا جان، رکشی لاڈ سے اٹھلائی۔ دنیا بھر کے دادا اپنے پوتے پوتیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی ساری باتیں مانتے ہیں، اور ایک آپ ہیں 3-2-5 کھیلنے کے لیے بھی راضی نہیں ہو رہے۔ تو ان کرن دادا جان کو میدان میں آنا پڑا۔ کھیل بہت ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، صرف ایک بار دادا جان کی 2 سری کھینچنی تھی۔ وہ سانس روکے قالین پر پتے بچھائے مصنوعی دانتوں کے بیچ زبان گھما رہے تھے، آنکھیں کبھی بند اور کبھی اد کھلی کر کے دیکھ لیتے۔ رکشی نے اپنی طرف سے بڑی جان لگائی کہ کوئی بڑا پتا ہاتھ آ جائے، مگر انتہائی فضول پتے اٹھا کر دیکھے اور وہیں پھینک دیے۔ دادا جان کے چہرے سے تناؤ ختم ہوا اور مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ اب وہ بھرپور طریقے سے پھر کھیلنے لگے۔ بڑے لکی ہیں آپ۔ جمیل نے پیس اپنے ہاتھ میں لی۔ جناب پورا وقت درود شریف پڑھتے رہے تھے۔ انہوں نے تعریفی نظر رکشی پر ڈالی اور بہت موڈ میں کھیلنے لگتے۔ جمیل پاس ہو گیا اور اس خوشی میں انہوں نے ہلکی پھلکی تقریب کا اہتمام کیا۔ بقول رکشی کے خدا خدا کر کے اس نے تعلیمی مراحل کو راستے سے ہٹایا ہے، ورنہ ابھی تک میٹرک کے پھیرے میں ہوتا۔ اس کی ایک مشکل تھی، وہ محنت زیادہ کرتا اور پاس کم درجے سے ہوتا۔ خیر ہو تو جاتا تھا، جمیل اس پر بھی راضی تھا۔ اس ہنگامے میں عتیق کا فون آ گیا۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکی۔ ہاں، راحیلہ نے غالباً فون ریسیو کیا تھا امریکہ سے۔ لاحول ہے، جا کر دیکھو تو۔ اور واقعی وہ کتنی معتبر سی ہو گئی تھی اپنی نظر میں، تم کو کیسے بتائیں کہ ہم کتنا یاد کر رہے تھے۔ خدا گواہ ہے کہ کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو لگ رہا ہے، ورنہ اتنی دور سے
تم چپ نہ رہا کرو، تم کیا جانو جب تم بولتی ہو تو کیسا لگتا ہے، تمہاری آواز میں کتنا رچاؤ اور کتنی مٹھاس ہے۔ اور وہ جھیمی جھیمی سی ہنسی ہنس کر رہ گئی۔ پتہ ہے تم کو ہمارے سارے دوست ہماری کیفیت پر حیران ہیں، کہتے ہیں تم بہت بدل گئے ہو۔ نہ اس بار ہم نے کسی بار روم میں قدم رکھا، نہ کسی سے کوئی ڈیٹ ماری، ہم تمہاری امانت سمجھ بیٹھے ہیں خود کو، سن رہی ہو نا؟ جی۔ ہماری مم بہت خوش ہے، کہہ رہی تھی ایک تصویر ہی لیتے آتے۔ اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کاش واقعی ایک تصویر لے آتے تو شاید اتنے بے چین نہ ہوتے۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا رخشندہ۔ عتیق نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا، کتنا پیارا لگنے لگا تھا اس کا نام، اتنا حسین اور اتنا روشن، پہلے کبھی کیوں نہ محسوس ہوا تھا۔ ہم اگلے ماہ تک آئیں گے، جی تو یہ چاہتا ہے کہ اڑ کر پہنچ جائیں، لیکن بہت مجبوری ہے، فی الحال نہیں آ سکتے، جاب کا مسئلہ ہے، ورنہ تم سے دور رہنے کا کس کافر کا دل کرتا ہے۔ وہ معجوب سی ہو گئی، ادھر ادھر نگاہ ڈالی، کوئی نہیں تھا، اس کا خود دل چاہ رہا تھا وہ بولتا رہے، لیکن ٹرنک کال پر اس قدر لمبی گفتگو ممکن ہی کب تھی۔ پھر بھی خاصی دیر بات ہوئی اور فون رکھ دینے کے بعد وہ کافی دیر تک یہ سوچتی رہی کہ یہ خواب تھا یا حقیقت، کیا وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو اس شدت سے سوچا جائے، چاہا اور یاد کیا جائے، پتہ نہیں۔ وہ جب کمرے سے نکلی تو راحیلہ نے اس کو بتایا اس کی چال خاصی شرابی ہو رہی ہے اور آنکھیں کچھ کچھ گلابی اور وہ بہت پیاری لگنے لگی ہے، لہٰذا بہتر ہے وہ خود کو نارمل کر کے باہر آئے۔ اس کا حال کب چھپا کر راز نہ چھپا سکنے والی بیچاری کا سا ہو رہا تھا، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ جب بولنے لگتی چپکے سے محبت بھری سرگوشی کانوں میں ہونے لگتی۔ اللہ جانے اس نے کیا کیا کہا تھا، اس کو تو بس یہ یاد رہا کہ جی تو چاہتا ہے اٹھ کر آ جائیں، ہم بہت بدل کر رہ گئے ہیں۔ لیجیے بلا محمد عتیق خان صاحب، آپ سے کس نے کہا تھا کہ بدل جائیں؟ وہ خاصے مغرور سے انداز میں سوچ رہی تھی، اس کی لمبی گردن اور فخر سے تنی تنی سی لگنے لگی تھی، اب وہ پھر پہلے جیسی رکشی ہو گئی تھی، بات بات پر کہہ کے ہنسنا۔ جمیل کی زندگی اس پر ہی تنگ تھی، ان دنوں یوں بھی اسکول کی چھٹیاں تھیں، دونوں گھروں میں ہنگامہ مچائے رکھتے اور امی کا بلڈ پریشر بھی حیرت انگیز طور پر نارمل رہنے لگا تھا۔ اب ان کو ابو کی کوئی بات بھی بری نہیں لگتی تھی، دادا جان کے ساتھ کتنی کتنی دیر بیٹھ کر پچھلی باتیں یاد کرتی، ان سے دادی کے قصے سن سن کر ان کو چھیڑتی اور وہ زیر لب مسکراتے مسکراتے مصنوعی دانتوں سے کھیلنے لگتے۔ راحیلہ کی بات طے ہو گئی، اچھا اور پڑھا لکھا لڑکا تھا اور خود راحیلہ کو بھی پڑھے لکھے شوہر کا خواب تھا، وہ تقریباً خوش ہی تھی، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ راحیلہ کہہ رہی تھی محسن نے تو آنا نہیں، اب کیا وفا کی دیوی بن کر زندگی بھر انتظار کروں گی، ہرگز نہیں۔ اور پھر کیا خبر وہ آئے تو کہے کہ مس راحیلہ شیخ، ان سے ملیے، یہ ہیں آپ کی بھابھی۔ لا حول ولا قوت، میں تو باز آئی ایسی بیکار کی محبت سے۔ منگنی کے بعد اس اعلان خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ ہوتے ہوتے یہ خبر محسن صاحب تک بھی پہنچ جائے، اور خیال تو یہ ہے کہ پہنچ ہی گئی ہوگی۔ بہت سارے عام سے دنوں کی طرح وہ بھی عام سا دن تھا، بالکل صبح تھی، ابو نے جمیل کو اپنے آفس میں ہی بلا لیا تھا، ان کے خیال میں اس نے کافی عیش کر لیے ہیں۔ ایک وہ خود تھے جو محض میٹرک کے بعد تلاش معاش کی خاطر شہر بدر ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے جاب کے ساتھ ساتھ بی اے کیا اور جب تک بی اے مکمل ہوا اچھے خاصے کماؤ پوت ہو چکے تھے، بعد میں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اب جمیل کے لیے ان کا حکم بلکہ ارادہ یہ تھا کہ ایم کام کرے، لیکن جب تک آفس میں بطور پریکٹیکل حاضری دیا کرے سو وہ دن اس کا اب بھی صرف 5واں دن تھا۔ رکشی ابو اور جمیل کو آفس رخصت کر کے خود ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھی تھی، امی بھی انڈے اور ڈبل روٹی کی طرف متوجہ تھیں، البتہ دادا جان کارن فلیکس کے ساتھ دل بہلا رہے تھے کہ رکشی کو پتہ چلا کہ اطلاعی گھنٹی کا اصرار ہے کہ باہر دیکھا جائے۔ اس نے توست وہیں پلیٹ میں بے دلی سے رکھا اور باہر لپکی۔ ساری صبحوں کی طرح وہ بھی تو ایک عام سی صبح تھی، لیکن یہ اچانک اجلی کیسے ہو گئی؟ اس نے گیٹ کھول کر دیکھا، باہر کان جیسی براؤن روشنیاں منعکس کرتی آنکھوں والا عتیق کھڑا تھا، ہنستا مسکراتا، بہت فریش لگ رہا تھا، وہ پلکیں جھپکانا ہی بھول گئی۔ بعد السلام، کیا حال ہے؟ وہ بھی اسی محویت سے اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن پہل کرتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ ابھی تک خاموش حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ بھئی تم کو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا نہیں تھا اگلے ماہ آ جائیں گے، دیکھ لیجئے حساب لگا کر وعدے کے کیسے پابند ہیں۔ جی، اس نے دھیرے سے کہا، آپ اندر تشریف لائیے، اس نے عذرائے اخلاق کہا، ورنہ اس کی بدلتی رنگت افسانے بنا دینے کو کافی تھی۔ ارے نہیں، تم غالباً ناشتہ کر رہی تھی، کیا کرتے؟ صبح 6 بجے گھر پہنچے، اس وقت سے صرف کروٹیں بدل رہے تھے، پہلے جی میں آیا کہ فون کر کے بتا دیں، لیکن پھر ٹیلی فون پہ لعنت بھیجی کہ کیا اتنے دن بعد آ کر شکل بھی نہ دیکھ پائیں گے؟ تم نہیں جانتی ہم نے 6 بجے سے 9:30 کیسے بجائے ہیں۔ وہ مغرور نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ یقین بھی نہیں آتا تھا لیکن کرنا بھی پڑتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شوق کا عالم بھلا کہاں چھپتا تھا رکشی سے۔ اب دیکھ لیا ہے تو سکون ہوا ہے، تم ہو ہی ایسی، صبح سے شام تک بھی بٹھا کر دیکھا جائے تو سیراب نہ ہو، اور پھر رات میں بھی کیا مذائقہ ہے۔ وہ شریر سی ہنسی ہنس کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ فرصت ملے جب بھی ہو سکے تو زیادہ انتظار مت کرانا، فون کرنا، بہت بے تاب ہو رہے ہیں۔ وہ پھر ہنسا، لگ رہا ہوگا وہ جب سامنے ہوتا
تھا تو وہی بولتا تھا۔ رکشی خدا جانے کیوں ایسی ہو گئی تھی، اتنا بولنے والی حاضر جواب رکشی اب کیسے بے وقوف 16 سال کی الرٹ بنی چپ چاپ بس ہنستی رہتی یا اس کو نظریں چرا چرا کر دیکھتی رہتی۔ کون تھا؟ اس نے خود کو قدرے نارمل کر کے ایک بار شیشے میں دیکھا، پھر ڈائننگ روم کی طرف گئی۔ امی نے پوچھا تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ فرصت پاتے ہی اس نے سب سے پہلے راحیلہ کو بتایا۔ نہیں سچی کب آیا؟ اس نے ساری تفصیل دوبارہ سنا دی۔ کیا کہتا تھا؟ اس کی ماں بھی آئی ہے ساتھ کہ نہیں؟ ہائی یہ تو پوچھا ہی نہیں، چلو اب پوچھ لوں گی، اس نے اطمینان سے کہا۔ چل پھر کر اس کو فون میں بند کرتی ہوں، کیا یاد کرے گی، کسی رئیس دوست سے پالا پڑا تھا۔ رکشی نے مسکرا کر لائن کاٹی اور عتیق کا نمبر ڈائل کیا۔ آپ جانتی ہے کب سے انتظار کر رہے تھے، اب بھی کیوں کر لیا، کچھ دیر اور ٹھہر جاتی، کوئی مرنے کی خبر دے ہی دیتا۔ فضول باتیں مت کیجیے، بیچ میں سے اٹھنا پڑتا ہے، اس لیے سوچا فراغت سے بیٹھوں گی۔ تم تو ناراض ہونے لگی۔ بی بی تم نہیں جانتی ہمارے دل کی حالت، اس لیے اگر میں کچھ اور نہیں جانتی، لیکن پلیز مجھے آئندہ سے بی بی کہہ کر مت مخاطب کیجیے گا، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اچھا نہیں کریں گے، لیکن رخشندہ ایک بات کہنی ہے، اگر تم برا نہ مانو، ہم پہلے ہی کہہ دینا چاہتے تھے لیکن۔ ہاں ہاں کہیے۔ اس کا دل خواہ مخواہ دھڑک رہا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی مام آئی ہیں یا نہیں، کہیں یہ نہ کہنا ہو کہ آ نہیں سکتی، ان کو اپنے چاند سے بیٹے کے لیے کوئی پری سی لڑکی چاہیے، اور وہ خود۔ ہائے کچھ بھی تو نہیں ہوں میں جی کہیں رخشندہ، وہ از حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ 86 میں میری شادی ہوئی تھی، اس نے قدرے توقف کے بعد کچھ سوچ کر پھر کہا۔ ہاں نومبر میں۔ رکشی کا سانس رکنے لگا۔ امبر سے ہماری خاصی اچھی دوستی تھی، ہم لوگوں کو جانتے تھے لیکن ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تم سن رہی ہو نا؟ جی اس نے اور بھلا کیا کہنا تھا، ہم نہ بھی بتاتے لیکن بہت سوچ و بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، بعد میں پتہ چلے گا تو تم کو کتنا دکھ ہوگا، ہم تم کو ہرگز دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ جی تو اس لڑکی کی ماں یعنی ہماری مدر ان لا نے ہم کو عجیب سے چکر میں پھنسا لیا، اب سوچتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، بھلا ایسا بھی ممکن تھا ہم باتوں میں آ جائیں، ان کی چالاکیوں کو نہ سمجھ سکیں۔ وہ دم بخود سن رہی تھی۔ ہوا یہ تھا ان کا کوئی کاروبار تھا، انہوں نے ہمیں پارٹنرشپ کی آفر کی، ہم نے ہاں کر دی، پیسے لگا دیے، لیکن وہ بار بار ہمیں یہی سنایا کرتی کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، ہم بھی پریشان ہونے لگے، لیکن اسی پریشانی کے دنوں میں ان کی بیٹی اور داماد جو امریکہ میں رہتے تھے یہاں آ گئے، انہوں نے ہمارا ان سے تعارف جو کرایا تو یہ کہہ کر یہ ہماری بیٹی ہے اور یہ اس کا بوائے فرینڈ، ہم نے یقین کر لیا۔ ظاہر ہے وہ جو ہمیں بتا رہے تھے ہم اس پر انکار کیا کرتے، ہم کو کون سی پہلے خبر تھی ان کے بارے میں، ان کی ممی نے ہمیں یہی بتایا کہ ہماری بیٹی کو گرین کارڈ مل جائے تو اس کی کئی مشکلیں حل ہو جائیں، بھلا کیسے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ ہمیں سنانے کے لیے کہہ رہی تھی، ہم نے حامی بھر لی کہ ان کی بیٹی سے شادی کر لیں گے اور جب ان کو گرین کارڈ مل جائے گا تب علیحدہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس تو ہے نا گرین کارڈ، بھلا رکشی کو اس کے گرین کارڈ یا پہلی شادی کے حوادث سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، لیکن معلومات بھی بہت ضروری تھیں۔ اب آگے سنیے۔ عتیق پھر شروع ہوا۔ ہم نے ان سے کہہ دیا، ان کی ممی بہت خوش تھی، لیکن ایک روز امبر نے ہمیں فون کر کے چپکے سے بتایا کہ ان کی آپا کے ساتھ جو شخص آیا ہے وہ ان کا شوہر ہے، اور ان کے شوہر کی آپا سے ان بن ہو گئی تھی اور معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ انہوں نے آپا کو طلاق دے دی۔ او خدایا، کیا واقعی؟ رکشی کا دماغ معاف ہو گیا۔ جی ہم بھی ایسے ہی حیران ہوئے تھے، عتیق نے قدرے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ اب رکشی کو بھی دلچسپی ہو رہی تھی۔ ہونا کیا تھا؟ امبر نے بتایا کہ ان کی ممی کی پلاننگ یہ تھی کہ جب ہمارے ساتھ شادی ہو جائے گی اور کچھ عرصے بعد ہم نے خود کہہ دیا کہ ان کو چھوڑ دیں گے تو بعد میں وہ پھر اپنے پرانے شوہر کے ساتھ شادی کر لیں گی۔ دراصل وہ اب پچھتا رہے تھے طلاق دے کر، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا۔ ہمیں تو یہ بات بہت ناگوار گزری، فوراً اس کی ممی سے کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی بات منظور نہیں، اسی لیے جو کچھ ہم نے کہا اس کو ہماری بے وقوفی سمجھ کر بھول جائیے۔ عتیق سانس لینے کو رکا تو رکشی نے بھی ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر ایک گہرا سانس لیا، لیکن اس طرح ہمیں ان کی اصلیت کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر ایک گڑبڑ ہو گئی۔ امبر گاہے گاہے ہمارے قریب آنے لگی۔ رکشی کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس نے بھلا ایسی گھناؤنی دنیا کہاں دیکھی تھی۔ اس واقعے کے کچھ ماہ بعد ایک روز امبر کالج سے آ گئی اور کہنے لگی، اب میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، اس کو ہم پسند تھے اور وہ ہم سے شادی کرنا چاہتی تھی، ہمارے لیے یہ صورتحال بہت تکلیف دہ تھی۔ موم الٹا ہم پہ شک کرنے لگی، ان کے خیال میں ہم نے کوئی خواب واب دکھائے ہیں اس کو اس لیے، لیکن ہم جانتے تھے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن وہ لڑکی راضی نہ ہو کے دے۔ اس وقت پھر ہم نے اس کو یقین دلایا کہ ہم اس سے ہی شادی کریں گے، لیکن ابھی نہیں، اور ہم کورٹ میرج کیوں کریں، تم گھر سے کیوں اس طرح بے گھر ہو، ہم نے تو شادی کرنی ہی ہے، تم سے ہی کر لیں گے، لیکن چھپکے چھپکے نہیں، ہم خود اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ موم کا اصرار تھا کہ تم وہاں شادی نہیں کرو گے، لیکن ہم اس سے وعدہ کر چکے تھے، حالانکہ خود ہمارا دل نہیں مانتا تھا، لیکن یوں ہماری شادی ہو گئی، لیکن کتنے عرصے کے لیے، صرف 2 ماہ اور 27 دنوں کے لیے۔ یہ بات اور چونکانے والی تھی۔ رکشی اور الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ تم بور تو نہیں ہو رہی ہو؟
نہیں، لیکن آپ جلدی سے بتائیں ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں تو اتنا کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن ہماری بہن اور موم نے دیکھا کہ وہ سارا زیور جو ہم نے اسے پہنایا تھا بری وغیرہ میں، وہ اگلے ہی روز اپنے گھر چھوڑ کر آ گئی ہے۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ بعد میں لے آئے گی، لیکن اس نے ایسا تو کیا کرنا تھا، باقی سارا زیور اور وہ تمام رقوم جو اس کو ہم نے دی تھی آہستہ آہستہ اس نے اپنے گھر چھوڑ کر آنی شروع کر دی۔ پھر ایک روز اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، پتہ چلا ہمارا رتبہ بلند ہونے والا ہے، ہمیں بچوں سے عشق ہے، اتنے خوش تھے ہم کہ کیا بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، ہم اس کو چھوڑ کر آ گئے، لیکن صرف 15 دنوں کے بعد ہمیں عدالت سے خلا کی درخواست موصول ہوئی۔ کافی دیر تک تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ اس نے ہم پر الزام لگایا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ ہم نے سارے الزام برداشت کیے، ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا تھا۔ ہم نے امبر سے کہہ دیا کہ کچھ ہو جائے ہم طلاق ولاق نہیں دیں گے، آخر کو ہمارا بچہ۔ لیکن جانتی ہو امبر نے کیا کہا؟ کہنے لگی میں نے ابارشن کروا لیا ہے، مجھے نہ تو بچے پسند ہیں اور نہ میں اتنی جلدی ماں بننا چاہتی ہوں۔ ہم تو سناٹے میں آ گئے، یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جس ہاسپٹل کا نام بتایا تھا وہاں سے رجوع کیا، ہمارے ساتھ ہماری بہن بھی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا آپ کہاں پھنس گئے عتیق صاحب، یہ گھرانہ تو ایسا ہے کہ کیا کہا جائے، ان کی لڑکیاں اسی طرح شوہر بدلتی ہیں جس طرح لوگ کپڑے بدلتے ہیں۔ اف توبہ، ہم تو شرم سے گڑ گئے، ہماری بہن بھی کیا سوچتی ہوں گی۔ اگلے دن جا کر ہم نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ ویسے اس کو طلاق تو لے ہی لینی تھی، مگر اس نے ابارشن کروا کر ہماری 7 نسلوں پہ احسان کیا، تھینک گاڈ، ورنہ ہم تو کہیں کے نہ رہتے۔ اس کی کہانی کے اختتام کے ساتھ ہی رکشی ملے جلے جذبات سے دوچار ہو گئی۔ کیا یہ کہانی منو سچی ہوگی یا اس نے اپنے قصور حذف کر کے صرف گڑی گڑائی بات سنا دی؟ کیا سوچ رہی ہو؟ عتیق نے اس کی چپ کو محسوس کر لیا۔ سوچ رہی ہوں، رکشی نے ٹھان لی، کہہ ہی دی۔ میں نے تسلیم کیا کہ آپ کی یہ طویل کہانی بالکل درست ہے۔ لفظ تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آپ نے امبر کی بڑی بہن سے شادی خدا کے واسطے ہی صحیح کرنے کی کیوں حامی بھر لی؟ اور وہ لڑکی جس سے بقول آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، آپ نے صرف اس کے کہنے پر شادی کر لی۔ ہاں بس یہی تو غلطی ہوئی۔ اس کے آپا کے ساتھ تو واقعی محض ہمدردی کی خاطر، لیکن امبر کے ساتھ بعد میں نے سوچا سنجیدگی کے ساتھ کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آج نہیں تو کل شادی کرنا ہی ہے تو۔ لیکن موم اور میری بہن بالکل راضی نہیں تھے، بس ضد میں ہی سمجھ لو کر لی اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ رکشی نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا، پھر کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون تو رکھ دیا، لیکن یہ طویل گفتگو اس کے اعصاب پہ سوار ہو گئی۔ گھر والوں پہ اس حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد کیا گزرے گی؟ وہ راضی ہو جائیں گے؟ شاید نہیں۔ وہ کس مشکل میں پھنس گئی ہے، اس کا دماغ چکرا رہا تھا، کسی سے کہنے کا حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ شام تک اس کی حالت بری رہی اور سنبھلنی بھی مشکل تھی۔ اگر کوئی کسی کو پسند کرنے لگتا ہے تو کیا ایسا ہو جاتا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ شاید، یا پھر یقیناً۔ ناز اچانک وارد ہو گئی۔ اس نے بتایا تمہاری تنہائی کے خیال سے چلی آئی ہوں، لیکن رکشی کی وہی حالت، اس سے اپنی خبر کب تھی؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہے، اس نے اصرار کیا۔ شاید وہ دل کا بوجھ ہلکا کر ہی لیتی، اس کو کچھ بتا دیتی، لیکن جمیل اور ابو آفس سے آ چکے تھے۔ وہ کھانا لگانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 3 دن ناز رہی اور 3 دن اس نے عتیق کو نہ فون کیا نہ اس کا کوئی فون ریسیو کیا۔ وہ مان گئی عتیق اس سارے معاملے میں بے قصور ہوگا، باقی اس کی شادی خود اس کی اپنی زندگی کا بھی ایک المیہ ہے، لیکن اسے خود کو بہلانے کے لیے بھی تو کچھ وقت درکار تھا۔ حالانکہ وہ خود کو جلد باز سمجھتی تھی، لیکن شاید وہ اس سے زیادہ جلد باز تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس واقعے کے بعد اس نے شادی کی تقریبات اٹینڈ کرنا چھوڑ دی تھیں، اسے لوگوں کی سوال کرتی نظروں سے خوف آیا کرتا تھا۔ بیچارہ عتیق۔ شام کو چائے لے کر وہ لان میں دادا جان کے پاس آ رہی تھی تو ان کے ساتھ عتیق کو کہکے لگاتے دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئی۔ السلام علیکم، وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ رکشی نے زیر لب جواب دیا اور چائے کا ایک کپ ان کی طرف بڑھا دیا اور ایک دادا جان کی طرف، حالانکہ وہ دادا جان کے ساتھ چائے پینے کے ارادے سے آئی تھی۔ بیٹے، دادا جان نے چائے پینے سے انکار کر دیا، میں عصر کی نماز پڑھ کر ابھی آتا ہوں۔ اور ہاں عتیق میاں، تم جانا نہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، جی بہتر۔ وہ سعادت مندی سے بولا، چینی؟ رکشی نے چکردان کی طرف توجہ دلائی۔ 2 چمچ ڈال دیجئے۔ 2 چمچ؟ رکشی نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کے ہاں چائے کی کوئی بھی نشست ہو صرف 2 چمچ استعمال ہوتے تھے، صرف جمیل، اور وہی تو 1 چمچ چینی پیا کرتے تھے۔ بھئی دیکھو تم ٹھہری شیریں اور میٹھے لوگوں کو میرا خیال ہے چینی کم استعمال کرنی چاہیے، اور اگر نہ بھی کرو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ رکشی صرف مسکرا کر رہ گئی۔ سنو، اچانک اس نے لہجہ بدلا، تم 3 دن سے کہاں ہو؟ وہ کیا بتاتی کہاں تھی؟ جانتی ہو نا تمہارے بغیر جینا کتنا مشکل ہوا جا رہا ہے۔ جب ہی کیا تمہارے راج میں ایسا ہوا کرے گا، اتنا تڑپاؤ گی رکشی؟ اے رخشندہ، سن رہی ہو نا کتنا بے چین ہو کر آئے ہیں یہاں صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اس نے پورے عرصے میں ایک بار ہی آنکھیں اٹھائیں، لیکن اس کی طرف دیکھتے رہنا کتنا مشکل تھا۔ سنو، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ مل تو لیا،
اس کو ملنا کہتے ہیں؟ اس نے تقریباً گھبرا کر سوال کیا۔ اس کو کہ ایک لفظ تم سے نہ کہہ سکی۔ ابھی دادا جان آتے ہوں گے، مگر میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ پھر وہ دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ بہت نیک ہے، یقین کرو جس طرح بحفاظت تم کو لے کر جائیں گے اسی طرح چھوڑ کر جائیں گے۔ ایک بار یقین کر کے تو دیکھو، کہنا کتنا آسان اور کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ سوچو نہیں، اگر سوچنے بیٹھو گی تو کبھی قدم اٹھا نہ پاؤ گی، اور پھر ہم تم کو بھگا کر تھوڑی لے جائیں گے۔ سوچوں گی؟ جی نہیں، بالکل نہیں سوچو گی، کل ہر حال میں۔ بہت مشکل ہے، اپنے آپ سے لڑنا بھی تو بہت مشکل تھا۔ دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا اور آخرکار وہ اس کے انتہائی اصرار کے آگے ہار گئی، لیکن اس ہار سے اس کی نیندیں اڑ گئی۔ اس کو یقین تھا وہ برا اور بدنیت نہیں ہے، لیکن وقت کا بھروسہ کہاں تھا۔ اگلے روز جب وہ اس کے برابر والی نشست پر بیٹھی صرف آتی جاتی کاروں کو دیکھ رہی تھی تو دل کیسا دھڑک رہا تھا۔ اس کی دھڑکن نے تو عتیق کے جملے تک بھی نہ سننے دیے۔ سنو، تم سے کہہ رہے ہیں ہم۔ جی؟ وہ چونکی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ پتہ نہیں، وہ بے چارگی سے بولی۔ ہاں ہاں۔ عتیق زور سے ہنسا۔ ہماری تیاری صبح سے زوروں پہ تھی، سب لوگ حیران ہو رہے تھے عتیق صاحب جا کہاں رہے ہیں، اور یہ جو شرٹ ہے نا، اس نے مارے شوق کے بتایا، ہم نے خود پانی چھڑک چھڑک کر استری کی ہے، حالانکہ ہماری جان جاتی ہے استری سے، اور ہمارے بھائی صاحب اپنے کپڑے گول مول کر کے ہماری طرف پھینک دیا کرتے تھے کہ استری کر دو۔ ادھر عتیق میاں کو اپنے کپڑوں کو استری کرنے سے تو موت آتی ہے، لیکن صاحب ان کی ماننا ہی پڑتی تھی۔ رکشی نے ایک نظر اس کی میرون اور نیوی بلو لائنوں والی شرٹ کو دیکھا۔ بند کفوں والا ایک ہاتھ اس نے اسٹیئرنگ پر اور دوسرا گیئر پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ ابھی اس کے الٹے ہاتھ میں سفر کی بے تحاشا لکیروں کے درمیان باریک سے سیاہ دل کو دیکھ رہی تھی کہ اس نے چونکا دیا۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم تم سے شادی کر لیں، ابھی۔ رکشی پہلے تو اس بے باکی پر حیران ہوئی، پھر حواسوں میں آ کر کھلکھلا کے ہنس دی۔ کہتے ہیں کورٹ میرج کے لیے شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ میں لانا بھول گئی، اگلی بار سہی۔ چلو آج تو بندی۔ عتیق والہانہ شوق سے اس کو دیکھ کر ہنسا۔ عتیق نے گاڑیوں کے آگے پیچھے دوڑاتے بھاگتے خدا جانے اپنی گاڑی 4 اسٹار یا 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے روک دی۔ رکشی کا دم اندر ہی اندر خشک ہونے لگا تھا۔ اس کو اپنے آپ سے بس ایک شکوہ تھا کہ وہ عتیق کے سامنے بول کیوں نہیں سکتی۔ اس میں بھلا ایسی کیا بات ہے کہ اس کی بے جھجک زبان کو تالے پڑ جاتے ہیں۔ باوردی چوکیدار نے اس کا دروازہ کھولا اور وہ کہیں پاؤں رکھتی، وہ کہیں پڑتے، بمشکل شیشے کے دروازے تک پہنچی اور قطار میں سجی میز کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ صرف آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی اور ان سے نگاہیں چراتی رہی۔ ایک یہ خوف بھی تھا کہ اگر کوئی اپنا مل گیا تو۔ تم اسکول میں پڑھاتی ہو، تھک نہیں جاتی؟ ہاں تھک بھی جاتی ہوں، لیکن مجھے اپنے کام سے پیار ہے، میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ ہاں چھوڑنا بھی نہیں، ہم شادی کے بعد ایک اپنا اسکول بنائیں گے جس کی تم پرنسپل ہوگی، ٹھیک؟ لیکن میرے پاس اتنا تجربہ کہاں؟ تجربے کی کیا بات ہے، ہوتے ہوتے ہو جاتا ہے۔ ہاں قدرے مشکل ضرور ہے۔ اوف، صرف مشکل؟ دماغ کھپا کے رکھ دیتے ہیں بچے۔ پڑھنا الگ پڑتا ہے، امی کا تو خیال ہے مجھے چند دنوں ہی میں چشمہ لگنے والا ہے۔ چشمہ؟ عتیق اپنی کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ دیکھو لڑکی، تم چشمہ ہرگز ہرگز نہیں لگاؤ گی، اتنی خوبصورت آنکھوں پہ چشمہ۔ ہمیں جنوں کی حد تک شوق تھا کالی آنکھوں کا، لیکن نہ ہوئی پر تمہاری۔ اف، اس قدر سیاہ؟ عتیق کی محویت اس کی گفتگو سے الگ گھبرا دینے والی تھی۔ رکشی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ اور یہ تمہارے بال، پتہ ہے تم کو، ہم نے اپنی کولیگ سے تمہارے بالوں کا تذکرہ کیا تو حیران رہ گئیں، کہنے لگی اس سے جاتے ہی بال لمبے کرنے کی ترکیب پوچھ کر بھیجنا۔ اس کو کتنی شرم آ رہی تھی اپنی تعریف پر، بھلا اس طرح سے کسی نے اس کو سراہا ہی کب تھا؟ تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ ہاں۔ رکشی نے خود کو ازحد نارمل کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی دیکھتی یہی سوچتی، کاش ریکھا جیسے نقوش ہوتے اس کی طرح کی آنکھیں اور اس کی۔ اس نے صرف عتیق کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا۔ ریکھا؟ اس سے سخت برا لگا۔ وہ کیا ہے تمہارے مقابلے میں؟ مصنوعی اور نمائشی خوبصورتی۔ اگر تم خود کو ہماری نظر سے دیکھو تو ہمارا خیال ہے یا ہماری ہمت ہے جو تابع نظارہ رکھتے ہیں، ورنہ۔ اور میرا خیال ہے اب آپ رخشندہ کی یاد میں جیسا پروگرام بند کریں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اپنی تعریف سن کر بہت برا لگتا ہے۔ حالانکہ اس کی دل کی حالت خدا جانتا تھا، وہ کتنی خوش اور شاد و فرحہ تھی، لیکن بہت سننا بھی مشکل تھا۔ اچھا نہیں کریں گے تعریف، لیکن ایک بات۔ جی؟ اس نے عتیق کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس کی نگاہیں ان کلیوں کی طرف تھی جس کو بہرہ ابھی ابھی پیتل کے خوبصورت گلدان میں رکھ کر گیا تھا۔ واحد گلابی اور آج کھلی کلی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ تم نہ تو کبھی چشمہ لگاؤ گی نہ بال کٹواؤ گی، بہت شوہرانہ سی فرمائش ہے۔ تو کیا بنیں گے نہیں؟ ارے وہ تو یہ بھول ہی گئی تھی، اور وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے عجیب و غریب کھانوں کا مینیو رکھا تھا۔ عتیق کا اصرار تھا کہ وہ یہ بتائے کہ اس کو کیا پسند ہے، اور اس کی کمزور انگریزی اتنے مشکل کھانوں اور تحریر کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ بمشکل فرائڈ پران پسند کر سکی تھی۔ اس کو یہ گمان تک نہ تھا بہرہ اسے اس حالت میں لا کر دے گا۔ صفائی کا کس قدر نامعقول انتظام تھا۔ پران پروں سمیت تلے ہوئے رکھے تھے، اس پر چھری کانٹے، یعنی پران کی جسامت میں چھری کانٹے چلانے کا ستم ابھی باقی تھا۔
نیپکن۔ عتیق نے سرخ رومال اس کی طرف بڑھایا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ دراصل وہ اس کے کھانے کی ترغیب پر غور کر رہی تھی۔ اس نے چور نظروں سے سامنے بیٹھے عتیق کو دیکھا۔ بادامی رنگ میں رنگے چاول اور سلائی میں پروئی مرغی کی بوٹیوں کی قطار کو جانے کیا نام دے کر اطمینان سے کھا رہا تھا، لیکن رکشی نے برائے نام ہی چکھا۔ 2 یا 3 جھینگے کھا سکی۔ ایک بار تو ہوٹل کے چاروں طرف دیکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ کانٹے کا استعمال کر لے، لیکن وہ اتنا بھاری تھا کہ کندھے میں درد ہونے لگا۔ آخر یہ اتنی بھاری کراکری کیوں استعمال کرتے ہیں؟ احمقانہ سا سوال تھا۔ عتیق ہنستا نہ تو اور کیا کرتا؟ ٹوٹتی دیر میں ہے نا اس لیے، لیکن اس کا مسئلہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ آخر کار اس نے کانٹا عمدہ کر دیا۔ بس نہیں کھا سکتی۔ 7 اپ کو غنیمت جانا اور کافی دیر تک جب اس نے محسوس کیا کہ عتیق کا اٹھنے کا ارادہ نہیں بن رہا تو اس کو کہنا پڑا۔ کتنی دیر تک وہ عالم خواب میں رہی اور سوچتی رہی اس نے کیا کیا وہ سب۔ عتیق کے ساتھ بیٹھنا، ہنسنا، اس کی باتیں سچ تھیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ احساس ہوا کہ وقت تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا اور اس طرح گزر جاتا ہے جیسے ریشمی آنچل۔ وہ دن کب آئے گا جب وہ صرف اس کا ہوگا؟ اب تو اس کو امبر کا قصہ بھی یاد نہیں آتا تھا۔ ایک تو امبر اس سلسلے میں اس کو بے قصور لگنے لگی۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا، اتنا محبت کرنے والا۔ دوسرا، اب کون سا اس سے کوئی تعلق رہا ہے؟ عتیق نے بتایا تھا کہ امبر کے ملنے جلنے والے لوگ اس قدر مشکوک سے تھے کہ اس بیچارے سیدھے سادے انسان کی اس سے بن ہی نہیں سکتی تھی۔ ہم اتنا عرصہ امریکہ میں رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو مشرقی پن اور اپنی زمین سے محبت کا جذبہ ہے ختم نہیں ہوا، بلکہ ہمارا تو یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اب تو یوں بھی تم ہو تو سارا ملک حسین لگنے لگا ہے۔ اور کبھی کہتا، ہم اکثر لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی عشق کے بکھیڑوں میں مت پڑنا، بڑی خواری ہوتی ہے اس لڑکی کے چکر میں، لیکن اب جب سے تمہارے ساتھ عشق کر بیٹھے ہیں کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے۔ سن رہی ہو، عشق ہو گیا ہے تم سے۔ ہائے اللہ، وہ بھلا کسی کو ہمراز بنا سکتی تھی کہ وہ محبت میں کیا سے کیا کہہ جاتا ہے۔ راحیلہ کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ زور و شور سے شادی کے ہنگامے میں شریک تھی۔ ہفتہ بھر اس سے بات نہ ہو سکی، حالانکہ وہ اکثر اس کو اسکول سے لے لیا کرتا تھا، لیکن ان دنوں اس نے چھٹیاں لے رکھی تھی۔ اس نے ان ہنگاموں سے فراغت پاتے ہی عتیق کو یاد کیا۔ ہاں، ہم خود بہت مصروف رہے یار، سوچ رہے ہیں جب یہاں سیٹل ہونا ہی ہے، رہنا ہی ہے، تو کیوں نہ کوئی کاروبار ہی شروع کر لیا جائے۔ ویسے بھی تمہارے گھر جب رشتہ لے کر آئیں گے تو کیا ریجیکٹ نہ کر دیے جائیں گے کہ لڑکا تو کچھ کرتا ہی نہیں۔ ہاں ہاں، نیک خیال ہے۔ ہماری کل بات ہوئی ہے موم سے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بس آنے ہی والی ہے۔ رخشندہ ایک بار پھر پوری کی پوری لرز کر رہ گئی۔ اچھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ اگلے روز وہ اس کو لینے کے لیے کھڑا تھا اور اپنی مصروفیت کے قصے سنا رہا تھا۔ دراصل ہمارے ہاں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں امریکہ سے، بس ان لوگوں کی مستقل خاطر مدارت میں تو پاگل ہو چکے ہیں۔ کبھی شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے تو کبھی سیر و سیاحت کے لیے، وہ بتا رہا تھا، اور اس کا کام سننے کے علاوہ تھا بھی کیا۔ عتیق نے کیر پر ہتھیلی رکھے رکھے ہاتھ پھیلایا اور پھر دوبارہ مٹھی بند کر لی۔ سفر کی لکیروں سے دل ہلکا سا جھانکا اور غائب ہو گیا۔ وہ بس یہی دیکھ رہی تھی۔ اب وہ کیسٹ ریکارڈر کی طرف متوجہ تھا۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ ہمیں یہ گانا بہت پسند ہے، عتیق نے بتایا۔ یوں بھی بعض اوقات وہی گانے اور باتیں اچھی لگتی ہیں جو کسی سے منسوب ہوتی ہیں۔ تم کو دیکھ کر ہم بھی تو بے خود ہو گئے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو مجھے اس فلم کا دوسرا گانا زیادہ پسند ہے۔ کرو گے یاد تو وہ بھی اس کیسٹ میں ہے۔ رکشی چپ چاپ گانے کے بولوں میں کھوئی رہی۔ گانا ختم ہوا اور اس کی پسند کا گانا شروع ہو گیا تھا۔ کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی، گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی۔ کتنا درد ہے اس کی آواز میں، رکشی نے پوری سچائی سے زور دے کر کہا۔ اور کتنی حقیقت، واقعی ایک بات بس یاد آ جائے پھر تو چل سو چل، ساری باتیں ایک ایک کر کے یاد آتی رہتی ہیں دکھ دینے کے لیے۔ ضروری تو نہیں باتیں دکھ ہی دیں، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم ایسے گانے کیوں پسند کرتی ہو لڑکی؟ ہنستے مسکراتے گانے سنا کرو۔ لیکن رکشی کا یہی مزاج تھا، درد بھرے گیت سنا اور خود پیروں اداس رہنا، بے وجہ بے بات۔ تابندہ کیسی ہے؟ عتیق نے بات بدلنے کی خاطر کہا۔ ٹھیک ہے، بس امی کچھ بیمار ہے، میرا خیال ہے جاب چھوڑ دوں، چاہے کچھ عرصے کے لیے، ان کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ تو دیر کیسی؟ نہ تو ہیڈ مسٹریس چھوڑنے دیتی ہیں اور نہ بچے اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں۔ دراصل رخشندہ آفتاب، تم ہو ہی ایسی، تم سے جو ایک بار مل لیتا ہے اس کو تم سے محبت ہو جاتی ہے۔ رکشی کو امید نہیں تھی کہ اس طرح اس کی محبت کو سراہا جائے گا۔ وہ اگلے ہی لمحے زبان پر آئے ہوئے سارے الفاظ بھول چکی تھی۔ گھر میں اس کی شادی کے سلسلے میں سب سٹریم گوئیاں کر رہے تھے۔ بالا ہی بالا شاید کوئی ایک دیکھا بھی جا چکا تھا۔ رکشی کا دل بیٹھنے لگا۔ ادھر عتیق نے بتایا تھا کہ وہ اپنے مہمانوں اور نئے کاروبار کے سلسلے میں بہت مصروف ہے، اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور نہ وہ اس سے مل سکا تھا اس دن کے بعد سے۔ کئی بار راحیلہ سے اپنی زبوں حالی کا ذکر کر چکی تھی۔ تابندہ الگ اس کے حالت کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔
دیکھو رکشی، اچھے رشتے نصیب سے ملا کرتے ہیں اور عمر سے ہماری اچھی عمر پڑھائی وغیرہ میں گزر جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بھولے بھٹکے آ جاتا ہے تو اس کو خدا کا تحفہ سمجھو، اور میری مانو تو عتیق فتیق کو رہنے دو، یعنی کھلم کھلا بے وفائی۔ اس کو بے وفائی نہیں مصلحت کہتے ہیں۔ تم اس سے صاف صاف بات کرو، بتا دو کہ تمہیں ایک جواب دے، تاکہ تم خود سوچو رکشی، امی کتنی پریشان رہتی ہیں۔ ہاں، اس نے مری مری آواز میں کہا، میں جانتی ہوں، تو پھر کہہ دینا۔ اچھا، وہ ملے تب نا؟ اس نے ٹیلی فون پر اس سے رابطہ قائم کرنا چاہا، پر بے سود۔ اس کا ملازم کہہ دیتا کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے، وہ مہمان کو لے کر باہر گئے ہیں یا پھر کام پر گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ رکشی سخت تذبذب میں تھی، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ فیصلے کا وقت تھا اور وہ اکیلی۔ لیکن ایک روز اس کی دعائیں برآور ہو ہی گئیں۔ وہ اسٹاپ پر پہنچی تو تیز دھوپ میں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اتنی دیر سے جل رہا ہوں، کس سے؟ اس کو دیکھ کر اس کی ساری کلف دور ہو گئی۔ دھوپ سے اس نے ماتھے سے پسینہ پہنچا۔ ایک تو ایسی خراب ہو گیا ہے گاڑی کا، سخت پریشانی ہے۔ رکشی اس کی بات سنتی ہوئی کھڑکی کا آدھا شیشہ چڑھا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے آج تو ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس رنگ کا کمال ہے۔ اس نے عتیق کے گرے کلر کے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ارے وہی دل لوٹ لینے والا کہکا۔ صبح سو کر اٹھا، لان میں پانی دیا اور نکل کھڑا ہوا۔ دیکھو باٹا کی چپل پہنے ہوئے ہوں، سوچا تم مس نہ ہو جاؤ، منہ تک نہیں دھویا۔ اچھا، میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر منہ نہ دھونے سے آپ پر ایسا نکھار آتا ہے تو آئندہ سے منہ بالکل مت دھوئیے گا۔ اور ہاں، آپ سے مس ہو گئی نا؟ اس نے پہلی بار اپنی پسندیدگی کا کھلم کھلا اعلان کرنا چاہا تو ساری عمر مس ہی رہوں گی۔ عتیق نے زوردار کہکا لگایا اور ذرا سا مڑ کر اس کو دیکھا۔ اس کی بائیں آنکھ کے نیچے چمکتا سیاہ تل ابھی تک کھلکھلا رہا تھا۔ گرمی بہت ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عتیق نے کالر پیچھے کرتے ہوئے کہا، جی۔ رکشی کی آواز دھیمی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی بات کو کس رخ سے شروع کرے، لیکن سرا نہیں مل رہا تھا۔ آپ کے مہمان گئے؟ نہیں بھئی، ابھی کہاں، اگلے ماہ تک جائیں گے۔ اور وہ پھر سوچ میں پڑ گئی۔ پچھلے ہفتے میری موم اور بھائی سے بات ہوئی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا بھئی کب آ رہے ہیں، میں کب تک کنوارا رہوں گا، لیکن لائن ہی کٹ گئی۔ اب دیکھو شاید آج ان کا فون آئے۔ میرا خیال ہے موم کے آنے سے پہلے آپ میری امی سے ایک بار مل لیں، تاکہ ساری بات ان کے لیے اجنبی نہ رہے۔ ہاں، مجھے اعتراض نہیں۔ کب؟ جب آپ کو فرصت ہو، لیکن ایک شرط ہے، تم ہمارے ساتھ بیٹھو گی تاکہ جو بات ہو وہ سامنے سامنے ہی ہو جائے۔ مجھے آپ پر اور امی پر قطعی طور پر اعتماد ہے، پھر بھی۔ اور ہاں، تم نے ہماری پہلی شادی کے بارے میں ان سے بات کی؟ نہیں، ہمت ہی نہیں پڑتی۔ بتانا بھی ضروری ہے۔ جی خیر، دیکھا جائے گا۔ ہم تم کو فون کر کے بتا دیں گے کہ کب آنا ہے ہمیں، اور ہماری شرط تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ چلیں چلیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عتیق نے تنبیہ کسے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سوچ لو، آپ فون کر لیجیے گا، اس نے اترتے اترتے کہا۔ عتیق نے ہاتھ اٹھا کر اس کو خدا حافظ کہا۔ رکشی کو عتیق کے ہاتھ بہت اچھے لگتے تھے، اتنے مضبوط اور توانا ہاتھ۔ لگتا تھا اگر ایک بار کلائی پکڑ لیں گے تو وہ ساری عمر نہیں چھڑا سکے گی۔ اور جب وہ دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر کہتا، تم ہماری ذمہ داری ہو، ہمارا کام تمہیں بحفاظت تمہارے گھر تک پہنچانا ہے، تو رکشی کو ایسا لگتا ساری کائنات اس کی ہتھیلی میں سمٹ آئی ہو۔ وہ جادوگر شاعر شخص چت کر دینے کے فن سے پوری طرح آگاہ تھا۔ رکشی تو محبت کرنے والی اور محبت چاہنے والی عام سی لڑکی تھی۔ وہ شام اس کے فون کے انتظار میں گزری، لیکن رات تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس کا انتظار ختم نہ ہوا۔ سوتے سوتے چونک جاتی اور بیٹھے بیٹھے نڈال ہو جاتی۔ کھانا کھانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بیٹے، پریشانی کیا ہے؟ دادا جان اس کا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھ بیٹھے۔ کچھ نہیں دادا جان، بس یوں ہی۔ کھانا کھا لو، بھوک نہیں لگ رہی تو پھر دودھ پی کر سونا۔ شکل دیکھو کیسی نکل آئی ہے، مگر اسکول نہ چھوڑنا، زیادہ محنت کرنے سے بھی رنگ و روپ خاک ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، ابا جی اس کو کس نے کہا ہے کہ بچوں میں دباغ کھپائے؟ جی امی جی، دودھ پی کر ہی سوؤں گی۔ اس نے دودھ تو پی لیا لیکن سو نہ سکی۔ عتیق نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی، اس کو امید ہی نہیں تھی کہ وہ جو کہے گا کرے گا نہیں۔ وہ تو سوچا کرتی تھی اگر عتیق جھوٹا ہے تو یہ زمین و آسمان، میرا ہونا اور سانس لینا تک جھوٹ ہے، فریب ہے۔ بہت ممکن ہے اس کو کوئی پریشانی ہو، مصروف ہو۔ اس نے خود کو بہلانے کی خاطر سوچا، مگر کب تک؟ 3 دن تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی تو ناچار اس کو خود ہی فون کرنا پڑا۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی فون کرتا ہوں، لیکن یہ ابھی بھی نہ آئی۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ اس نے تو امی سے ملنے بھی آنا تھا۔ اس نے پھر اپنے اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو ذہن میں دہرائی، لیکن اس کو کوئی بات ایسی نہ لگی جو قابل گرفت ہو۔ اور رکشی جانتی تھی وہ صبح خیز ہے، فجر کے وقت اٹھنے والا۔ اسی لیے تو صبح صبح فون کیا تھا، لیکن اس کو کسی نے بہکا نہ دیا ہو، مگر کیسے؟ اس کو اچھی طرح سے یاد تھا۔ ایک بار جب رکشی نے کہا کہ میں تو ہر وقت یہ دعا کرتی ہوں خدا مجھے گناہوں اور غلط کاموں سے بچائے رکھنا، تو اس نے کس یقین سے کہا تھا، نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم کبھی کوئی غلطی کرو گی یا تم نے کی ہوگی۔ ایک میری ماں اور ایک تم گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ بھی ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی ہیں اور گناہ کوئی نہیں کرتی ہیں۔
تم میں میری ماں کے کردار کی کتنی مشابہت ہے۔ 2 ہفتے تک اس نے خود کو بہت بہلاؤں سے تسلیاں دی، مگر کب تک؟ اس کے دل پر اب گرہ سی بننے لگی تھی، عتیق کی خاموشی کی گرہ، مگر یہ کھلے گی کیسے؟ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ شخص جو آخری بار ملا تو اتنا مطمئن تھا، ہنستا مسکراتا، ویسا ہی شگفتہ، وہ اس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ اور چھوڑنے کا جواز کیا ہے؟ مصروفیت تو پہلے بھی ویسی ہی تھی، اور خود رکشی کا اپنے بارے میں خیال تھا کہ وہ بھی نہیں بدلی۔ تو پھر اس نے آخری بار اپنے طور پر فون کیا، فون ملازم نہیں اٹھایا، مگر رکشی کے ہاتھ میں پسینے آنے لگے، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی جس بات کو اس نے معمولی سی حیثیت بھی کبھی نہ دی، دراصل وہی دیوار کھڑی کر دے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں ریسیور کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، اور وہ خود بھی وہیں زمین پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ وہ یقیناً سکتے کا عالم تھا، جبھی تو اس کو کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی آس پاس کے لوگوں کو، دیواروں کو، مگر صرف اندھیرا تھا۔ امی اس کی یہ حالت دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئیں، باغی گئیں اور اس کے لیے گلوکوز بنا کر لے آئیں۔ اس نے ایک خالی سی نظر امی پر ڈالی اور ان کا سہارا لیتی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی، 2 گھونٹ گلوکوز کے پیے اور وہیں آڑی ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹے؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، اس نے تکیے میں منہ دے لیا تھا۔ بیٹے چپ نہیں رہتے، بتا دیا کرتے ہیں، کیا سوچتی رہتی ہو آج کل؟ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں تمہاری صحت بھی روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ امی بس گرمی بہت لگ رہی ہے، چکر سا آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں۔ اس نے امی کو مطمئن کرنے کے لیے مسکرانا چاہا۔ امی نے زیادہ زور نہیں دیا۔ دادا جان کو خبر ہوئی، انہوں نے کتنی دیر تک اس کا سر سہلایا، پیار کیا، مگر اس کی حالت نہ بدلی۔ آنکھیں بند کر کے وہ جہاں پڑی تھی وہیں پڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کو سوتا سمجھ کر دادا جان بھی چلے گئے، تب اس نے آنکھیں کھولیں، 2 آنسو تکیے پر گرے اور پھر جیسے جھڑی لگ گئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کمرہ بند کیا اور ان کالی آنکھوں سے کتنے آنسو بہائے جو اس کو بہت عزیز تھیں، جن کو دیکھ کر وہ کہتا تھا، ہمارا دل چاہتا ہے تمہاری آنکھوں کو بس دیکھتے رہیں، لیکن تم پلکیں جھکا لیتی ہو، بس ایک ہی ترکیب ہے، تمہارا چہرہ تھام لیں تاکہ تم گردن نہ جھکا سکو۔ رکشی نے بے دردی سے آنکھیں مسلیں، جیسے عتیق سے اس کی چاہت سے انتقام لے رہی ہو۔ دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے راحیلہ کے سسرال فون ملایا۔ راحیلہ؟ رکشی کے لبوں پہ سسکی نے آ کر دم توڑ دیا۔ ہاں کہو، تم اس وقت آ سکتی ہو؟ ہاں مگر خیریت تو ہے نا؟ راحیلہ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، گمان تک نہ ہوا بچھڑنے والا ہے۔ نہیں نہیں، رکشی نے سر کو زور سے جھٹکا۔ وہ اس کمال سے کھیلا تھا عشق کی بازی، میں اپنی فتح سمجھتا تھا مات ہونے تک۔ کیا کہہ رہی ہو رکشی؟ ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں، لیکن بتاؤ تو بات کیا ہوئی، کچھ پتہ تو چلے۔ عتیق اگلے ماہ شادی کر رہا ہے۔ کیا؟ ہاں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک تواتر سے عتیق کی باتیں گونج رہی تھیں۔ رکشی اس کو لطیفہ سنا کر خوب ہنستی، اور وہ صرف ایک اچھا، وہ بھی زبردست حیرانی کے ساتھ اچھال کر پھر انہماک سے اس کو دیکھنے لگتا، اور رکشی کا جی چاہتا کہ اس کی کانچ سی براؤن آنکھیں نوچ ڈالے، اور اس کے احتجاج پر عتیق اس زور سے کہکا لگاتا کہ رکشی کے خیال میں کم سے کم بھی اگر اس لطیفے پر ہنسی آتی اس کے سمجھ میں آ جانے کے بعد، تو وہ اتنا تو ضرور ہی ہنستا۔ اس بیچارے کی ایک مشکل یہ تھی کہ کوا ہنس کی چال چلتے چلتے اپنی زبان بھول گیا تھا، اور جو کچھ بھی اس کو آتا تھا یہ پچھلے 2-1 برس کے قیام کا تحفہ تھا۔ اور خود رکشی اردو میں خاصی دسترس رکھتی تھی۔ وہ استعارے، محاورے اور لطیفے برمحل سناتی کہ سننے والا انگلیاں دانتوں میں داب کر رہ جاتا۔ ہاں، انگریزی کا جہاں تک تعلق تھا وہ واجبی سی تھی، جس پر اس کو ذرا سا بھی احساس کمتری نہ ہوتا، اور اپنے ملک کی زبان ہی سب جانتے ہیں، انگریزوں نے بھلا کون سی ہماری زبان سیکھ لی؟ خیر، وہ مطمئن ہو کر سوچتی، انگلش میں بولی جانے والی اٹکی سی اردو تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ بات اس نے تب بھی سوچی تھی جب عتیق کے ساتھ خوبصورت ہوٹل میں ترتیب سے بچھی میزوں میں سے ایک میز پر کونیاں ٹکا کر عتیق کو بہرے پر اپنی قابلیت کا رعب چھاڑتے ہوئے کھانا لانے کے لیے کہتے ہوئے سنا تھا۔ کانوں میں تو کئی باتیں گونج رہی تھیں۔ تم بتاؤ، ہم اپنے گھر کی کلر اسکیم کیا رکھیں؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں بتاؤ گی؟ ہم تم کو اس گھر کی مالکہ سمجھتے ہیں، بنا رہے ہیں، ہمیں اتنی خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی مل گئی، کوئی تو نیکی ہم نے کی ہی ہوگی۔ ہاں، کوئی نیکی تم نے کی ہوگی عتیق، لیکن میری نیکیاں کیا ہوئیں؟ کیا میں نے کوئی ایک نیکی بھی ایسی نہیں کی تھی جو میرے اور تمہارے درمیانی فاصلے مٹا دیتی؟ آہ، کیا بولوں، کس طرح سے بولوں؟ تم نے تو مجھے میری اپنی نظروں سے گرا دیا ہے۔ وہ مسلسل اشک بہاتے ہوئے سوچ رہی تھی، اور اب پھر سے اس کے کانوں میں عتیق کے ملازم کی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ جتنی بھی جان چراتی، توجہ ہٹاتی، مگر لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر بج رہے تھے۔ آپ شیلا بی بی بات کر رہی ہیں؟ نہیں تو، ہاں، میں شیلا بول رہی ہوں۔ جی عتیق صاحب، ملازم نے عامیانہ سا کہکا لگایا، ان کا تو کچھ پوچھے نہیں بی بی آپ، پر اب تو اور بھی بیویوں کے فون آتے ہیں، بس وہ ان کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں۔ جی صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا؟ اس کا کمزور دل دھڑک گیا۔ شادی کا؟ وہ حد درجہ بے نیازی سے بول رہا تھا۔ کس سے؟ اب اس کے پاؤں بھی سن ہونے لگے۔ انہی سے جی، جو امریکہ سے میم صاحب آئی ہوئی ہیں۔
جی صاحب نے خود ٹکٹ بیچ کر بلوایا ہے، کہہ رہے تھے پہلے مسلمان کروں گا پھر اگلے مہینے شادی۔ چلو جی صاحب نے بھی کوئی کام نیکی کا کیا۔ کیا کیا؟ ایک تسلسل سے اس کے کانوں میں اس کے نوکر کی آوازیں گونج رہی تھیں، جو اپنے مالک کے بارے میں جانے کیسے کیسے سچ کہہ رہا تھا، لیکن رکشی جیسے ہوا میں ہاتھ چلانے لگی۔ کانچ سی عزت نفس کی کرچیاں اس کا وجود نہو نہان کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں راحیلہ کب آئے گی، اس نے دکھ سے کروٹ لے کر سوچا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا گلوکوز کا گلاس لبوں سے لگایا، آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر صاف کیا۔ پچھتاوے کی آگ کی گرمی سے بچنے کے لیے ٹیپ ریکارڈر آن کرنا چاہا، لیکن اب فضا میں صرف دو آوازیں تھیں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر کے چلے، یا پھر کرو گے یاد تو بات یاد آئے گی، گزرتے وقت کی یاد ہر موڑ ٹھہر جائے گی۔ وہ ان آوازوں میں ڈوبنے لگی تھی، ڈوب رہی تھی، ڈوب چکی تھی۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی، دکھائی دیے یوں کرو گے یاد تو۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔